اور میرے والد کہتے تھے کہ بیٹا پیپر ایسا بناؤ کہ تمہارا جواب آئے, آئی ڈونٹ وانٹ مائی آنسر. اوکے. تو وہ اس پر نا اسمائلیز بناتے تھے, اچھا پیپر اسمائلیز بڑا اسمائلی, چھوٹا اسمائلی, سیدھا فلیٹ اسمائلی. تو ہی وانٹیڈ ٹو میک فن آؤٹ آف ایوری لرننگ ایکٹیویٹی. تو اقبال کہتے ہیں ایک فقر ہے جو سکھاتا ہے مسکینی و دلگیری. یہ فقر جو ہے نا یہ ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے. ایک فقر وہ ہے جو یتیم بنائے مسکین بنائے, ایک فقر ہے جو سکھاتا ہے جہاں بانی. فقر کا مطلب ایڈونچر کیا ہوا ہے علامہ اقبال نے. تو آپ کے پاس پیسے تھوڑے بھی ہیں نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے پاس ایک کھجور تھی. پھر وہاں جا کر بھی $10,000 والا کورس بھی کیا ہم نے یو ایس میں, باسٹن میں. تو وہاں پر نا 2-4 گھنٹے کے بعد جو ہے نا ایک کتاہٹ طاری ہو جاتی تھی, اور ایک نا جو آن لائن تھے نا اس میں تو بہت نیند طاری ہو جاتی تھی, انگیجنگ ہی نہیں تھا, ریڈنڈنسی تھا. تو وہ نا پھر ہماری ٹیم ممبر تھیں, تسکین تھیں, وہ MBA انہوں نے کیا تھا, تو شی واز پارٹ آف دا ٹیم. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کہ آپ یہ کورس دیکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا اٹ واز اے بورنگ کورس, ہمیں انگیج نہیں ہو پا رہا میں آدھے گھنٹے کے بعد. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کیوں نہیں ٹرائی کرتے. ہارورڈ بزنس ریویو, یہ تو مستند ہے نا ان کو فرمایا ہوا, اس کو تو ہم سر آنکھوں پر رکھتے ہیں. تو پتا کیا ان کے آرٹیکل کا نام پتا کیا ہے, Entrepreneurs feel closer to God. اچھا, I'll have to read. ہاں جی, میں آپ کو بھیجوں. اس نے کہا کہ whether you are a Hindu, Muslim, Christian or even an atheist, when you go into the entrepreneurial journey, you start experience God. مجھے کم از کم ان پٹ صحیح ملے, میرا مینٹل ان پٹ ٹھیک ہوگا تو میں آؤٹ پٹ ٹھیک کروں گا, ورنہ نہیں کر سکتا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا جو سرکل ہے, سرکل آف انفلوئنس, سب سے پہلی چیز ہوتی ہے جو چینج کرنا چاہیے اف یو وانٹ ٹو بیکم این انٹرپرینور. کیونکہ اگر آپ اسی انوائرمنٹ میں رہو گے نا تو آپ کی سوچ اس انوائرمنٹ کا پروڈکٹ ہے. جی, بہت مشکل سوال ہے, انٹرسٹنگ سوال ہے, سمجھانا ذرا مشکل ہے. بالکل. تو اس میں سے میرا یہ خیال ہے کہ اپرچونٹی کاسٹ بہت کم ہونی چاہیے. اپرچونٹی کاسٹ آف این MBA شل بی ایز لو ایز پاسبل. اور یہ جو مارننگ اور ایوننگ پروگرام, جو ریگولر پروگرامز ہیں نا, ان کی تو جگہ شاید بہت مشکل ہو. یعنی یہ ویکنڈ ہو اور ایوننگ ہو, مکسڈ ہو, آن لائن فزیکل مکس کر کے, ان کی اپرچونٹی کاسٹ, یعنی اس MBA کے لیے جاب تو چھوڑنی نہیں چاہیے. اب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایجوکیشن کا, جیسے میں فٹنس کی بات کروں گا, فٹنس میں ہم نیوٹریشن کی بات کرتے ہیں, ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں, نیوٹریشن ہیز ٹو ڈو ود نرشمنٹ. اسی طرح ایجوکیشن کی جب بھی بات ہوتی ہے نا, اٹ ہیز ٹو ڈو ود انلائٹنمنٹ. تو جو کرکس ہے نا وہ ہم کھو دیتے ہیں. اب یہ آپ جتنی باتیں کریں انلائٹنمنٹ کی ہیں, یہ مائنڈ سیٹ کی ہیں, یہ ٹک کرنے کی ہیں, آپ کو آپ کی مینٹالٹی ٹک ہو جاتی ہے, آپ کو چیزیں نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں. السلام علیکم شاہد صاحب. وعلیکم السلام. الحمدللہ. اس سے پہلے میں سٹارٹ کروں, شاہد صاحب, میرا نہیں خیال جو لوگ فالو کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو کہ ایروڈائٹس ہیں, جو کہ اسکالرلی لوگ ہیں, ان کو انٹروڈکشن کی ضرورت ہوگی. لیکن اتنا ضرور بتا دوں کہ میں خود ایک IBA گریجویٹ ہوں, اور ہم نے بڑی کوشش کی تھی انٹرپرینورشپ کا کورس شاہد صاحب سے لینے کی, لیکن ہم انفارچونیٹلی نہیں لے پائے. لیکن کافی دوستوں نے لیا, کافی تعریفیں سنی. اس کے بعد سے شاہد صاحب کی جرنی کافی ماشاءاللہ اوپر گئی ہے, اور کافی چینجز آئے ہیں ان کی زندگی میں. تو میں صرف یہ چاہوں گا کہ ان کو اس کے بعد کی جرنی سے ہم بات کریں. خاص طور پہ میں نے جو پرسنلی جو گریجویشن کے بعد اپنی جاب لائف کے بعد انٹرپرینورل جرنی میں جو چیلنجز فیس کیے, میں آج فیس ٹو فیس ان سے پوچھنا چاہوں گا ایز اے ٹیچر اینڈ ایز اے فرینڈ, ایز اے بگ بردر, کہ کیا معاملات ہیں. کیونکہ ہمارے ساتھ جب بھی انٹرپرینورشپ کی بات ہوتی ہے تو ہم مائنڈ سیٹ کو بہت دور رکھ دیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے صرف پیسے کمانے, جبکہ پیسے نہیں, سب سے پہلے مائنڈ سیٹ آتا ہے, چاہے فٹنس ہو یا چاہے انٹرپرینورشپ ہو. تو شاہد صاحب سب سے پہلے بتائیں کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی, ونڈرفل جی. جی, اللہ تعالیٰ نے زندگی نے ہمیں بھرپور بزی رکھا ہوا ہے, اور الحمدللہ یہ آئی تھنک اٹس اے بلیسنگ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. جی, زبردست. مجھے پہلے بتائیں, سب سے پہلے میں ڈائریکٹ ایک سوال کروں گا, ایک فل ان دا بلینک ہے. جو انٹرپرینور ہوتا ہے وہ ڈیش ہوتا ہے, ایڈونچرسٹ ہوتا ہے. ایڈونچرس ہوتا ہے. تو اس کا مطلب بہت سارے لوگ ایڈونچرس نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہم انٹرپرینورشپ پڑھاتے ہیں یا سکھانے کی کوشش کرتے ہیں, تو سب سے پہلے یہ مائنڈ سیٹ بنا لینا چاہیے کہ کافی لوگوں کے لیے انٹرپرینورشپ نہیں ہے. Is that true? جی نہیں, یہ صحیح نہیں ہے, میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جب پیدا ہوا تھا نا بیبی, وہ ایڈونچرس تھا, وہ کریٹیو تھا, وہ کیوریوسٹی سے بھرا ہوا تھا, وہ تھا وہ, کیونکہ اس کائنات کا جو خالق ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ, وہ نہ وہ ٹویوٹا کرولا ہیں, نہ سوزوکی موٹرز ہیں کہ وہ اسٹینڈرڈائز پروڈکٹ بنائیں. وہ بناتے ہیں یونیک چیز, ون اینڈ اونلی ہوتی ہے. جسم میں, سوچ میں, تخیل میں, افکار میں جوہر تخلیق سے بھر کر ڈال دیتے ہیں.
وہ تو ون اینڈ اونلی ہے، اس کو تو ماسٹر پیس ہے. اس کے بازو نہیں بھی ہوں گے نا، اس کا جسم نامکمل بھی ہوگا، اگر وہ باشعور ہوا نا تو وہ ماسٹر پیس ہے. تو اس ماسٹر پیس سے اس کائنات کا خالق جو ہے نا کریٹیوٹی مانگتا ہے. بیوٹیفل. اس کا بیج ڈال دیا ہے. وہ جو بیج ہے نا کریٹیوٹی کا، اب ہوتا ہی ہے کہ وہ بہت سارے لوگ اس بیج کو سلا دیتے ہیں، پروگرامنگ ہو جاتی ہے اور پھر اسکول شروع ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ یار اس بیج کو نا ادھر ہی مارنا ہے. وہ پھر ماشاءاللہ وہ پھر ماں باپ کی شکل میں کبھی ظہور ہوتا ہے، کبھی دادا دادی نانا نانی سے شروع ہوتا ہے، پھر اسکول کی باری آتی ہے، کالج یونیورسٹی، پھر وہ اس بیج کو جو ہے نا وہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا میں کون ہوں. ہاں. اچھا، انٹرپرینورشپ جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے، یہ میری آبزرویشن ہے، پڑھایا جاتا ہے، لیکن یہ پڑھانے والی چیز نہیں ہے مجھے لگتا ہے. یہ سیکھنے والی چیز ہے. اور یہ بڑا بہت دفعہ کہتے ہیں نا کہ سائیکل چلانے کے بارے میں آپ جتنا ہی پڑھتے رہیں گے سائیکل نہیں چلانی آئے گی. اسی طرح انٹرپرینورشپ کے بارے میں خاص طور پہ ہمارے کمیونٹیز، میمن کمیونٹی ہو گئی، یا کافی سارے ایسے لوگ ہو گئے جو پہلے سے اپنے بچوں کو اسٹارٹ کروا دیتے ہیں. جیسے مجھے اپنا پتہ ہے کہ ہمارے والدین یا میرے دوستوں کے جتنے سارے والدین تھے ان کا یہ تھا کہ یار پڑھ لو تو صرف پڑھو، باقی کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آج کل کے دور میں یہ نلیفائی ہو چکا ہے، کیونکہ جب ایسی کمیونٹیز کا بچہ جب 15 سال میں کرنا شروع کرتا ہے کام، تو 25 سال میں گریجویٹ ہو کے 10 سال کا ایکسپیرینس پہلے سے ہوتا ہے اس کے پاس. تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا ایکسپیرینس اگر دیا جائے تو انٹرپرینورشپ آتا ہے. لیکن اگر فار ایگزامپل بندہ MBA میں جا کے انٹرپرینورشپ پڑھ رہا ہے اور ابھی تک اس نے ایسا کوئی وینچر نہیں کیا ہے، تو یو کانٹ ٹیچ انٹرپرینورشپ ٹو ہم اور ہر. یہ کس حد تک صحیح ہے؟ ہاں جی، آپ نے کافی حد تک صحیح فرمایا کہ انٹرپرینورشپ جو ہے نا وہ جو اس کے اندر چھپی ہوئی تھی نا اسی کو ڈسکور کرانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جو کہیں سے ٹریسز تھے. اچھا، اس میں نا یہ تھوڑی سی ایک اور بات بھی ہے کہ انٹرپرینورشپ از ناٹ آن اے اسکیل آف 0 اور 1 نہیں ہے، اٹس آن اے اسکیل آف 0 to 10. وہ ذرا بہتر ہو جائے گا سمجھنا. اوکے. یعنی آپ کوئی بندہ بھی 0 نہیں ہے. 0 وہ ہے جو مر گیا. تو جو بھی زندہ ہے نا، جاب بھی کر رہا ہے، BBA بھی کیا ہوا ہے، اور وہ 10 سال PNG یونیلیور میں بھی کام کر رہا ہے، تو وہ بھی کبھی 3 4 5 6 پر بھی آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ نہیں پتہ ہوتا. تو وہ فار ایگزامپل انٹرپرینورشپ کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ وہ انوویٹو ہے، جدت لے کر آتا ہے اپنے کام میں، کریٹیو ہے، تخلیق کی صلاحیتیں یوز کرتا ہے، کیلکولیٹڈ رسک ٹیکر ہے، پرو ایکٹیو ہے، آگے کا سوچتا ہے. تو یہ 3 چیزیں جو ہے نا کہیں 3 4 5 اسکیل پر چل رہی ہوتی ہیں. تو وہ چونکہ وہ اوور آل سسٹم نے اس کو انکریج نہیں کیا ہوتا تو وہ 1 2 3 4 پر چل رہی ہوتی ہیں. تو اگر ہمیں انٹرپرینورشپ کا کورس کسی وقت پڑھا دیں، جلدی پڑھا دیں تو بہت اچھا ہے، کلاس 2 3 میں پڑھا دیں تو بہت ہی اعلیٰ ہے، ماں باپ پڑھائیں تو بہت ہی اعلیٰ ہے. اگر وہ انڈر گریڈ میں ماسٹرز میں پڑھا دیں تو میرا IB کا ایکسپیرینس انٹرسٹنگ رہا. ایگزیکٹو MBA واز وے ڈفرنٹ دین دی مارننگ اینڈ ایوننگ MBA. تو ایگزیکٹو MBA کو جب ہم نے یہ کورس پڑھایا تو اس میں بہت ڈفرینٹ رہا. اس میں تو جو ان پٹ ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹس کا وہ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. سمپل سی بات ہے، کیونکہ ریگولر MBA میں مجھے اسی طرح یاد ہے کہ ہمارے تقریباً 40% اسٹوڈنٹس جو تھے وہ جاب والے تھے، اور 60% ایسے ڈائریکٹ MBA وغیرہ سے آئے ہوئے تھے، BBA سے آئے ہوئے تھے. تو ان کے لیول آف کویشچنز ہمارے زمین آسمان کا فرق ہوتا تھا. تو ایگزیکٹو MBA تو ڈیفینیٹلی وہ ایک ان پٹ ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو انٹرپرینورشپ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اپنا اسٹارٹ کر لیں. اگر وہ ایگزسٹنگ جاب میں بھی یہ چیزیں اپلائی کر رہا ہے تو اس کو بھی ہم انٹرپرینوریل کہہ دیتے ہیں. تو وہ ادروائز جو ہے نا ہم خود مارے جائیں گے. ایز اے پروفیسر آئی ایم ٹیچنگ انٹرپرینورشپ. وڈ یو لرن سوئمنگ فرام سم باڈی ہو ڈزنٹ نو سوئمنگ؟ تو یہ نہ صرف یہ ایز اے مذاق ہے، لیکن حقیقت میں انٹرپرینورشپ کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ اس کو بھی انکارپوریٹ کرتی ہے. اور اسی وجہ سے یہ ڈیفینیشن بھی آئی ہے، یہ ورڈ بھی آیا انٹرپرینور. ہاں جی، انٹرپرینور کا لفظ بھی آ گیا، وہ ود ان دی جاب انٹرپرینورشپ کے لیے ود اے کمپنی. جی ایگزیکٹلی. ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انیشیٹیوز لینے، کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بہت دفعہ ایک جاب کرتا تھا میں، سیٹ کمپنی تھی، تو بہت دفعہ کیا ہوتا تھا کہ لوگ سیٹ کی اپروول کا انتظار کرتے تھے. تو ہم ذرا نئے تھے تو ہمارے جراثیم زیادہ تھے تو صبر ہم سے ہوتا نہیں تھا. تو یار اپروول آیا نہیں آیا، 3 دن نہیں آیا تو اپنا اپروول کر کے بھیج دیا کہ ٹھیک جو ہوگا دیکھا جائے گا. ڈرتا تو تھا میں، لیکن یہ ہے کہ ہم نئے گریجویٹ تھے اور تھوڑا سا ہم رسک ٹیکر بھی تھے. تو سمجھ میں آیا کہ جب وہ سیٹ آئے تقریباً 1-2 ہفتے بعد انہوں نے ساری چیزیں دیکھی، انہوں نے کہا یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. سب کی کلاس ہو رہی تھی، ہمیں کہتا ہے چلو ٹھیک ہے دیکھی جائے گی. تو وہاں سے تھوڑا سا مجھے سمجھ میں آیا کہ یار انیشیٹو لینے کی ضرورت تھی، کیونکہ وہ کم از کم ہم پہ ایک ریلائی کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ میں ان کو دیکھتا ہوں انیشیٹو لیتے ہی نہیں لیتے. وہاں انٹرپرینورشپ اور انٹرپرینورشپ مجھے سمجھ میں آیا کہ بہت دفعہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کا انیشیٹو ٹیکنگ کیپیسٹی کتنی زیادہ ہے. لیکن لوگ یہاں ڈر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جاب میں تو سکھایا جاتا ہے نا کہ یار بائی دا بک چلنا ہے، سب چیزیں چلنی ہیں.
تو میرا خیال سے یہ انٹرپرینورشپ وہاں سے آیا ہے. ایگزیکٹلی اس میں جی ماشاء اللہ. میں اصل میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا. ایک ہم سب کے بڑے فیوریٹ ہیں آج کل کے انٹرپرینور جو ہیں, ایلیکس ہارموزی. یہ امریکن انٹرپرینور ہیں, بہت بڑے باڈی بلڈر بھی رہ چکے ہیں, تو میرے بڑے فیوریٹ ہیں. ہم لوگ بڑا فالو کرتے ہیں ان کو. تو ابھی ریسنٹلی میں اس کی ایک کوٹ پڑھ رہا تھا, میں نے کہا آپ سے پوچھوں گا اس کے بارے میں کیا خیال آپ کا. اف یو فیل لائک یو آر بہائنڈ, اف یو فیل لائک یو آر لوزنگ, اف یو آر ناٹ شیور اف اٹس گوئنگ ٹو ورک, دیر از نتھنگ رانگ ود یو, ویلکم ٹو دی انٹرپرینورشپ. مجھے لگتا ہے ایک رقص ہے. ایگزیکٹلی. واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دس؟ اور اس میں نا جی آپ نے جیسے بھی فرمایا کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے وہ ایک ایکسپیریمنٹ کر لیا ہے, ایک کمپنی میں کام کر رہے تھے, تو آپ کے خیال میں آپ نے رسک لیا, اور یہ کتنا بڑا رسک تھا آپ کے خیال میں آن اسکیل آف 1 to 10؟ درمیانہ تھا, 5-4. تو اصل میں نا جی یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی کہ آپ نے ایکچولی کیلکولیٹڈ رسک لیا تھا. آپ نے کیلکولیٹڈ رسک لیا تھا. اس کے جو ڈاؤن سائڈ تھی نا وہ موسٹ پروبیبلی, مطلب آپ ہی بتا سکتے ہیں, لیکن میں اپنے ایکسپیرینس سے یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ نے 10ویں فلور سے چھلانگ نہیں لگائی. ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں کم از کم ان کے پیٹرنز جان چکا تھا جی, تو مجھے پتا تھا یہ ہوں گے تو یہ کریں گے. تو اب یہ ہے کیلکولیٹڈ رسک. اب ظلم یہ ہوا ہے کہ میرے ٹیچر نے, میری اکنامکس نے, میرے MBA نے مجھے یہ پڑھایا نہیں. وہ ہائی رسک کی باتیں کرتا رہا, وہ کہتا رہا ہائی رسک ہائی ریٹرن. اگر وہ ان کو یہ بتاتے کیلکولیٹڈ رسک بھی ایک چیز ہوتی ہے, اور اس کو ہم کہتے ہیں افورڈیبل لاس. افورڈیبل لاس, ہاں جی, وہ یہ افورڈیبل لاس. جتنے یہ انٹرپرینورز ہیں یہ کبھی بھی یہ برج الخلیفہ سے چڑھ کے چھلانگ نہیں لگائیں گے. یہ 2-3 اسٹیپ سے چھلانگ لگائیں گے, بار بار لگائیں گے. اس کو کہتے ہیں کیلکولیٹڈ رسک وین یو ہیو ویری لیس ٹو لوز ان ٹرمز آف ٹائم, منی اینڈ ایفرٹ. 3 چیزیں. ان ٹرمز آف ٹائم, آپ نے جتنے گھنٹے ہیں اویلیبل اس میں سے 5-6 گھنٹے میں یار ایڈونچر کر لیتے ہیں. اس میں سے یار میں جوان آدمی ہوں, سویٹنگ ہوگی, کوئی بات نہیں, یہ کر لیتے ہیں. یار اس میں سے میرے پاس یہ مجھے پروجیکٹ ملا ہوا ہے 50 لاکھ کا, یار 2-3 لاکھ کا ایکسپیریمنٹ کر لیتے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ لگا دیتے ہیں, وہ باس آتا ہے دیکھی جائے گی. تو 2 لاکھ لگائے ہیں نا آپ نے. صحیح بات. تو دس از افورڈیبل لاس. اب یہ جو اس چیز کو جاننا, تو اس کو جب سمجھا دیا جائے تو شروع ہو جاتا ہے بندہ. یہ پتہ ہی نہیں ہے نا, یہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا, تو یہ اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان رکھا ہوا تھا آپ کے اندر. تو آپ کی پوری زندگی گزر گئی, انجینئرنگ کی, BCom کیا, MPA کیا, آپ نے کہا یار ہم نے تو سنا تھا ہائی رسک ہائی ریٹرن, اور بڑے بڑے لوگ تو بڑے بڑے رسک لیتے ہیں, اور میمن لیتے ہیں, چنوٹی لیتے ہیں, دھورا جی لیتے ہیں, میں تو ہوں ہی نہیں ایسا, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہم جاب کرتے ہیں. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, دس از اے مائنڈ سیٹ. تو یہ جب کلیئر کر دیا جائے تو وہی بند اس میں چینج آ جاتی. ہاں, دیر از اے بگ ڈائیکاٹمی. کیونکہ ہمارے یہاں, میں بالکل آپ کی بات سے بالکل اگری اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آئی کین ریلیٹ. ایک بندہ اگر کرپٹو میں جا رہا ہے, ہائی رسک ہائی ریوارڈ, تو اپنے پیسے کسی اور کو دے کے کرپٹو میں جا رہا ہے, سیکھ بھی نہیں رہا. اس کو یہ پتہ ہے یار زیادہ رسک ہے زیادہ ریوارڈ بھی ہے, یا وہ ایک ایکسٹریم پہ جا رہا ہے, یا وہ بالکل رسک نہیں لے رہا. تو بیچ والا راستہ سکھایا نہیں گیا. جی ایگزیکٹلی, وہ کہیں بھی نہیں تھا بیچ میں. ہمیں اصل میں بڑے کاموں کے لیے تیار کیا گیا. میری ایجوکیشن سسٹم نے ڈاکٹر, انجینئر, کارپوریٹ ورلڈ سے نیچے بات ہی نہیں کی. وہ اتنی اونچی بات کی, تو وہ ہائی ریٹرنس. تو اس کے لیے نا, تو اس کے لیے پھر مجھے تیار کیا گیا, تو چھوٹے کاموں کے لیے میں تیار ہی نہیں ہوا. اور اس میں ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ انٹرپرینور جو ہوتا ہے وہ رسک ٹیکر نہیں ہوتا. ہمیں خواہ سکھا دیا گیا رسک ٹیکر, ہی از اے رسک ریڈیوسر. رسک ٹیکر ہوتا ہے لیکن رسک ریڈیوسر زیادہ ہوتا ہے وہ. تو آپ کی بات جو ہے نا, اس کو ہم رسک ڈیوائڈر بھی کہہ سکتے ہیں. وہ رسک تقسیم کر دے گا, یعنی وہ آپ کو بھی شامل کرے گا, ان کو بھی شامل کرے گا. وہ جو 100 روپے کا رسک ہو رہا ہے نا, وہ 5-6 لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دے گا, اور بلکہ اس سے بھی آگے جائے گا, وہ تو رسک کو 0 کر دے گا. اینڈ یہ آئیڈیلی جو ہے نا, جو شاندار انٹرپرینورز ہیں نا, اس کو اتنا منیمائز کرتے ہیں. یہی تو کریٹیویٹی ہے ساری. یہ کریٹیویٹی ہے, یہ ہیومن کریٹیویٹی ہے جو اللہ نے بسٹو کی ہوئی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اس لیے ہم پیار سے میمن کو یہ کہتے ہیں نا. جانتے ہیں ہمارا ایبریویشن, میکنگ انف منی آؤٹ آف نتھنگ. اچھا, نہیں یہ پیدا سننا. ہاں جی, تو یہ الحمدللہ ہم لوگوں نے اس کو ایبریویشن بنایا ہے. مطلب ویسے تو یہ کہیں بھی نکل سکتا ہے, مطلب میمن, لیکن یہ ایک استعارہ ہے, میکنگ انف منی آؤٹ آف نتھنگ. مطلب استعارہ ہے, مطلب نتھنگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایبسولوٹلی نتھنگ. وہ آپ سے سائیکل ادھار مانگ لے گا, ان سے فریج لے لے گا, ان سے فون کرا لے گا, تو ان سے ان سے پروڈکٹ بنوا کر ادھر بیچ کر پیسے لے لے گا. رابرٹ کیوساکی کی بک ہے نا, رچ ڈیڈ پور ڈیڈ,
تو اس میں وہ جو لائف چینجنگ مومنٹ وہ ہے, کافی لوگوں کی زندگی چینج. اس نے کہا ڈونٹ سے آئی کانٹ افورڈ اٹ, جسٹ تھنک ہاؤ آئی کین افورڈ اٹ. تو ہاؤ آئی کین افورڈ اٹ والی بات ہے یہ کہ یار کرنا کیسا ہے, ریسورس موبلائزیشن کیسے کرنی ہے. Exactly. Resource is a very good word. We use that word. Resource leveraging, resource mobilization, risk dividing, risk minimization, and میمن پن. ہاں میمن پن, تو ہم نے کہا اپنی اصطلاح ان پازیٹیو سینس. ہاں جی, پازیٹیو سینس. بالکل ایسے ہی. تو یہ ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ, یہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے ہر ایک میں. اس کو موقع نہیں ملا, اس کو نورشمنٹ کا موقع ہی نہیں ملا. مجھے لگتا ہے کہ ریسنٹلی جو خاص طور پہ پرسنل برانڈ بلڈنگ کا ڈومین ہے یا کانٹینٹ میڈیا ہے, آج کل نا میں کافی انڈین انٹرپرینورس کو فالو کرتا ہوں, مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. مطلب بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ, بہت ہی گراؤنڈ بریکنگ باتیں کرتے ہیں. خاص طور پر مجھے بڑی اچھی بات ایک بندے کی لگی, راجیو تلریجا نام ہے ان کا. تو انہوں نے کہا تھا وین ایور یو ہٹ ابنڈنس ڈونٹ گو آن پارٹی موڈ, گو آن کنزرویشن موڈ. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں پارٹی موڈ پہ جایا جاتا ہے, صحیح ہے. ہمارے یہاں آل اور نتھنگ والی کیپیسٹی ہے. تو مجھے لگتا ہے جیسے آپ جیسے لوگ, جیسے خاص طور پہ آپ کا میں نے پوڈ کاسٹ کا اچھا خاصا میں نے کانٹینٹ دیکھا, اور آپ کا اپنا کانٹینٹ بھی میرا خیال سے اتنا آنا چاہیے, کیونکہ ہم نا بہت دفعہ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ ولاگرس کو یا ان کو نا بہت کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں کہ یار یہ کرنسی جو ہے نا, یہ اٹینشن ہے, اٹینشن کرنسی ہے. جس کے پاس ہے وہ چیتا ہے, وہ جیت رہا ہے. لیکن بہت دفعہ مجھے ایسا لگتا ہے, میں نے اپنے پوڈ کاسٹ پہ کافی ایسے لوگ بلائے ہیں جن کا اپنا کانٹینٹ, اپنی برانڈ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے, تاکہ وہ خود ڈائی ڈاؤن ہو جائیں وہ وائسز جو کہ ہماری یوتھ کو مس لیڈ کر رہی ہیں. فار ایگزامپل لوگ مجھ سے کہتے ہیں, میرا کانٹینٹ دیکھتے ہیں, بولتے ہیں یار فہد بھائی کچھ 100 آ گئے, کچھ ہزاروں ویوز آ گئے ہیں, آپ نا یہ کرنا چاہیے آپ کو کچھ. جیسے فار ایگزامپل میں فٹنس کا کانٹینٹ بناتا ہوں کہ آپ کو یہ چھچورپن کرنا چاہیے, دیکھیں کتنے ویوز آتے ہیں. تو یہاں جو مینٹالٹی ہے نا وہ یہ ہے, ویوز پہ جا رہی ہے, لائکس پہ جا رہی ہے. اور پھر میں نے ایک انگریز پوڈ کاسٹر کو دیکھا, بڑا زبردست ہے, اس کی بھی کوئی ہیوج فالوئنگ نہیں ہے, لیکن وہ اچھا $multi million کا سولو پرونور ہے. وہ کہتا ہے کہ یار مائی لائف چینج when I followed one principle, the followers have to become dollars. That should be monetized. تو ہمارے یہاں تھوڑا سا ایک ڈائکوٹمی آ گئی ہے کہ بہت سارے ویوز چاہیے, بہت سارے لائکس چاہیے, بہت بڑا برانڈ ہونا چاہیے. اب بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو برانڈ مونیٹائز کروا دیتی ہے, لیکن وہ اس کو مونیٹائز نہیں کر پاتے. دوسری چیز میں جس پوائنٹ پہ آنا چاہ رہا ہوں, وہ لوگ کورسز بنا کے بیچنا شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے کورس بیچنے کا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ بہت ڈیمونائز ہو گیا ہے. اگر آپ فار ایگزامپل بولتے ہیں جاؤ میری ویب سائٹ پہ کورس لے لو, تو بولیں گے یار یہ منجن بیچ رہا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, جبکہ میرا خیال سے دنیا میں اگر کوئی کچھ نہیں بیچتا تو دنیا میں بہت بڑا بوجھ ہے. یو ہیو ٹو سیل اینی تھنگ ٹو میک منی, ٹو میک اینڈز میٹ. تو اس پہ ڈیفینیٹلی آپ کے بھی کورسز ہیں. آپ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ آپ کے کورسز کس طرح کام کرتے ہیں, اور ان کی ٹارگیٹ آڈینسز کیا ہیں. اور اگر فار ایگزامپل میں ایز ایسا بندہ جس کا ایکسپیرینس رہا ہے اور کارپوریٹ میں, اور میں انٹرپرینورل جرنی پہ ایکسیل کرنا چاہ رہا ہوں, تو میرے لیے کیا گائیڈ لائنس ہیں آپ کے کورسز میں؟ جی تھینک یو ویری مچ جی. بہت اس کے تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا کہ وائی آئی کیم ان ٹو ٹیچنگ. آئی کیم ان ٹو ٹیچنگ ایٹ دا ایج آف 37. میں تو انجینئرنگ کا آدمی ہوں, پاور جنریشن کا آدمی ہوں, بجلی بنانے کا آدمی ہوں. صحیح. اور میں لمس میں MBA کیا, اس سے پہلے MSc انجینئرنگ کی, BSc انجینئرنگ کی, FSc کی, میٹرک کیا. اس پوری جرنی میں بچپن امریکہ میں 2-3 سال پڑھا اسکولنگ. تو اس پوری جرنی میں آؤٹ سائڈ دا US, پاکستان, تھائی لینڈ, لمس اینڈ جرمنی سے PhD کی. اس پوری جرنی میں ہمیں کبھی کسی نے نہیں کہا کہ بھئی آپ کون ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, ہاؤ کین وی ہیلپ یو, یو آر امیزنگ, یو آر ون اینڈ اونلی اینڈ یونیک. تو اس پوری جرنی میں نا اٹ واز سو میکینیکل, اٹ واز اے میکینیکل جرنی. آپ آئے, ایڈمٹ ہوئے, آپ کو ریسیو کیا گیا, آپ نے نمبرز لیے, مڈ لیا, فائنل دیا. اٹ واز اے پروڈکشن فیسلٹی, ٹک 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 کر کے اگلی ڈگری, پھر اگلی ڈگری, پھر اگلی ڈگری. یعنی اس میں کوئی پرسنل ٹچ ہی نہیں تھا. کسی نے بٹھایا ہو, چائے پلائی ہو فیکلٹی نے, کسی نے خیریت پوچھی, آپ کون ہیں, آپ کی فیملی کیا کرتی ہے, ہاؤ کین آئی ہیلپ یو یار, میں آپ میرے ساتھی ہو, میرے دوست ہو. ہاں جی, وہ ہم سفر تو تھا, ہم نوائی نہ تھی. ہاں جی, وہ ساتھ چل رہے تھے. لیکن ہاں جی مطلب میں لاہور میں بھی ہم نے 2 سال میں میرے ہم ایج تھے وہ لوگ, وہ فیکلٹی ممبرس. آئی ڈونٹ ریممبر اینی باڈی آسکنگ کہ یار میرے ساتھ بیٹھو یار, تم ریزائن کر کے آئے ہو, 12 سال کے ایکسپیرینس کے ساتھ آئے ہو, تو ہم تمہاری ہیلپ کریں. تو یہ جو ایک پین پوائنٹ تھا نا یہ میرے, اور یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایسا ٹریگر کیا. اور میں, مائی فادر واز اے PhD and a professor, and whenever I saw him talk teaching,
تو ہی واز اے اسٹوری ٹیلر, ایکسپیرینشیل لرنر. ان کو ساتھ بٹھانا, کھانا بھی کھلانا. اور میرے والد کہتے تھے کہ بیٹا پیپر ایسا بناؤ کہ تمہارا جواب آئے, آئی ڈونٹ وانٹ مائی آنسر. اوکے. تو وہ اس پر نا اسمائلیز بناتے تھے. اچھا پیپر اسمائلیز بڑا اسمائلی, چھوٹا اسمائلی, سیدھا فلیٹ اسمائلی. تو ہی وانٹیڈ ٹو میک فن آؤٹ آف ایوری لرننگ ایکٹیویٹی. سیر کرانا, ایڈونچر کرانا, کھانا کھلا دینا, تھیسس میں ہیلپ کرنا, پی ایچ ڈی کروا دینا, سی وی بنوا دینا, جاب کروا دینا, رشتے تلاش کرنے میں ہیلپ کر دینا. It was a lifelong journey and I saw this happening but I couldn't see it outside. تو میں پھر لمس پہنچا, لمس سے جرمنی پہنچا, لمبی کہانی ہے, پھر آئی بی آیا. تو وائی آئی کیم انٹو ٹیچنگ واز کہ یار وہ ایکسپیرینس ہم نے دینا ہے. ہم نے اس بچے کو یہ فیل کرانا ہے یو آر دا ون اینڈ اونلی, یو آر دا موسٹ امپورٹنٹ, یو آر اے ونڈر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تمہارا جوہر تخلیق جو ہے نا جی وہ باہر نکلنا ہے, اس کو باہر نکالنا ہے. میں تمہارے لیے ہوں, آئی ایم فار یو اینڈ یو ہیو آلویز ایکسیس, دس از مائی نمبر. اینڈ جناب الحمدللہ یعنی میرا آئی بی اے میں جو اسٹیج تھا اس سے پہلے گجرانوالہ میں ایک ایکسپیریمنٹ کر چکے تھے. تو آئی بیکیم اے ڈفرنٹ شاہد ایکچولی, آل ٹوگیدر اے ڈفرنٹ پرسن. اور وہ ہم نے جب لوگوں کو ڈسکور ہوتے ہوئے دیکھا, اپنے آپ کو ایکسپلور کرتے ہوئے دیکھا, تو ہم واؤ کرتے تھے. ہمارے لیے ایک ونڈر ہو جاتا تھا کہ یار واؤ, اس بچی کو اللہ تعالیٰ نے ایک مارولس ماسٹر پیس بنایا ہے. جب یہ میرے لیے لرننگ بن گیا, میرے استاد ٹام ڈیلانگ ہارورڈ نے کہا, نیور ٹیل یور اسٹوڈنٹس آئی نو مور دین یو, نیور ٹیل یور اسٹوڈنٹس آئی نو مور دین یو, ٹیل دیم آئی لو مائی سبجیکٹ, آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف مائی سبجیکٹ. ارے جی پیارے بھائی آؤ مل کے ہم پڑھتے. تو یہ میسج تو مجھے کبھی ملا ہی نہیں. مل کے ایکسپلور کرتے ہیں تو کبھی ملا میسج آپ کو؟ تو اس سے اسٹوڈنٹ کو کیا جائے گا, کیا میسج جائے گا کہ یار آئی ایم امپورٹنٹ. ہاں, زیرو سم گیم ہے یہ تو, کہ میں بھی امپورٹنٹ ہوں اور میں بھی ٹیچر کو لرن کرا سکتا ہوں. ابھی میں نے ایک اسٹوڈنٹ کو کہا, حامد وقار کو, کہ یار میں آپ سے بھی سیکھتا ہوں. اس نے کہا سر آپ مذاق نہ کریں, یہ ایسا مذاق ہے. میں نے کہا مذاق نہیں ہے, یہ یقین جانو جب آپ مجھے دیکھتے ہیں اور غور سے دیکھتے ہیں اور کوئی ایک آدھ سوال کرتے ہیں, اس سوال سے ایک نیا پرسپیکٹو کھل جاتا ہے. ایسا ہی ہے. ابھی آپ بھی جو پوچھ رہے ہیں نا, یہ نئی لرننگ کے ڈائمینشنز کھل رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. آئی ٹیل یو. اور تو اس سے میرا جب مائنڈ سیٹ چینج ہوا تو میرے نزدیک آپ پھر ایک معمولی آدمی نہیں رہے. تو وہ جو میرا لرننگ تھا نا, پھر ہم نے جب آئی بی میں پڑھانا شروع کیا تو اس میں ہماری ایوالو ہوتے رہے, گرو کرتے رہے. ہارورڈ کے لوگوں نے ہیلپ کی, سیرسوتی نے ہیلپ کی, کچھ جرمنس نے ہیلپ کی, اشفاق احمد تک ہم پہنچ گئے, مختار مسعود سے ہم پہنچ گئے, یہ رائٹر ہیں آواز دوست اور حرف شوق. اور ہمیں یہ پتہ چلا اور کہ یہ جناب ایک جو بچہ ہے یہ تو ماسٹر پیس ہے. اور یعنی حتیٰ کہ میں بیپسن فیلوشپ میں گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ آپ پیپر کیوں بناتے ہیں, پیپر مل کے بنائیں اسٹوڈنٹ اور ٹیچر. میں اسٹریٹجی پڑھا رہا ہوں تو میں ان کے ساتھ مل کے پیپر بناتے ہیں نا, چیک بھی مل کر لو یار. مطلب میں آپ کو فریم ورکس پڑھاؤں اور میں کہوں کہ یار یہ فریم ورکس پڑھا دیے میں نے 5 سیشنز میں, تو آپ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو اپلائی کرو یار اپنی لائف میں. جو جاب کر رہے ہیں ادھر کریں, جو کوئی جگہ تلاش کر رہے ہیں, فریم ورکس اپلائی کر کے یہ مجھے بتاؤ کہ یہ کتنے کامیاب رہے. تو دیٹ از یور مڈ ٹرم. تو اب وہ روٹین پیپر چیکر نہیں ہوں میں, تو میں ان سے سیکھ رہا ہوں. اور پھر ان کو کہا کہ یار آپ بتاؤ, مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کا امتحان کیسے لیں, کیونکہ ایوری ون از یونیک. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک یو اسٹینڈرڈائز. تو لیٹس ایوری ون ڈیزائن ہز اون ایگزام. آپ جو باتیں کر رہے ہیں دے ساؤنڈ ویری یوٹوپین. دا ریزن از, اگر تھوڑا بیک پہ آئے نا, گھروں میں آئے, گھروں میں پیرنٹس ہیں, پیرنٹس کے مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ ابھی تک وہیں اسٹک ہے. صحیح ہے. جیسے آپ کے ماشاء اللہ والد صاحب, آپ نے بتایا کہ میں نے خود اپنے ایک پیراگون دیکھا اپنے گھر میں, آپ نے ان سے سیکھا. میری بھی کوشش یہ ہوتی ہے ایز اے پیرنٹ کہ جو سمپل سی بات ہے جو میں نے اپنے والد سے سیکھا اور جو لیک آف ایجوکیشن یا لیک آف ایکسپیرینس ان کے پاس نہیں تھا, میرے پاس ہے تو میں سکھاؤں. تو یہ چیز میرے ساتھ ہے. آؤ بیٹھتے ہیں. میں نے کچھ عرصے پہلے میرا بیٹا تھوڑا سا ذرا ہینکی پینکی کر رہا تھا, میں نے کہا اس لیے نہیں پڑھو کہ پاس ہو جاؤ, اس لیے پڑھو کہ آٹومیٹیکلی پاس ہو جاؤ. پاس ہونے کے لیے نہ پڑھو. مطلب وہ ایکسلنس والی بات ہے نا کہ یار میں پڑھ کیوں رہا ہوں, الجبرا پڑھ رہا ہوں تو اس کی کہاں اپلیکیشن ہو سکتی ہے, یہ پڑھ رہا ہوں تو کہاں اپلیکیشن ہو سکتی ہے, ہسٹری پڑھ رہا ہوں تو کہیں نہ کہیں مجھے پتہ ہونا چاہیے دنیا کس طرح وجود میں آئی, ایوولوشن کیا ہوا کیا نہیں ہوا. کیونکہ میں ایز پیرنٹ اگر آج اپنے بچوں کو یہ بولوں کہ یار مجھے ٹاپر چاہیے تو میں بہت بڑا گناہ کر رہا ہوں ان کے ساتھ, کیونکہ ورلڈ از ناٹ ایوالونگ دیٹ وے. لیکن ہمارے یہاں میری ایج کے پیرنٹس ابھی بھی ایسے ہی ہیں.
میں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں جاتا ہوں تو وہ بیٹھ کے اسکول میں بالکل ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے بیٹے کو نظر نہیں رکھی جا رہی ہے, اتنے کم مارکس آ رہے ہیں, وہ باقاعدہ لڑ رہے ہوتے ہیں, مارکس پہ لڑائی ہو رہی ہے. اب کہیں نہ کہیں یہ یونیورسٹی تک چلتا ہے, اچھی یونیورسٹیز اس لیے لی جاتی ہیں نا, اچھے کورسز اس لیے اٹھائے جاتے ہیں کہ بھائی مارکس ٹیچر دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں. تو میرا خیال سے تو یہ بہت ایک جو سسٹم ہے, یہ اس کو بہت زیادہ ایولیوشن کی ضرورت ہے, اور بہت زیادہ ٹائم لگے گا اس میں, اور خاص طور پہ آپ اکیلے ظاہر ہے ایک کام نہیں کر سکتے, آپ جیسی پوری کمیونٹی چاہیے ہوگی ٹیچرس کی. کہیں نہ کہیں جا کے یہ افیکٹ ٹرکل ڈاؤن ہوگا پیرنٹس تک, کیونکہ جب ٹیچر سمجھائیں گے اور پیرنٹس کی اورینٹیشن ہوگی, جب پیرنٹس بھی اپنے بچوں کو اسی طرح ٹریٹ کرنا شروع کریں گے. کیونکہ میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ کتنے لوگ اچھے بزنسز ہوتے ہیں لوگوں کے, لیکن ان کے بچے نوکری کر رہے ہوتے ہیں, صحیح ہے, اور ان سے بولا جائے تو وہ کہتے ہیں یار میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے ایسی ملٹی نیشنلس میں کہ یار میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتا ہوں, اپنے باپ کو دکھانا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی باپ کا بزنس ہے, جا کے اس کو پراسپر کر. لیکن کہیں نہ کہیں ایک فرکشن ہے ابا سے, کہ ابا نے کہہ دیا کہ یہ تو نے پڑھا ہے, یہ مجھے کچھ پروف کر کے دکھا, تو یہ چیز ختم ہو جائے گی. اس پہ بھی ہم بات کر لیں گے انشاءاللہ. وائی میمن چینوٹی سوداگر آنے دہلی کو ان یونیورسٹیز میں آنے کے بعد کیا پرابلمس ہوں گے, دس از اے ویری بگ کوسچن ایکچولی. تو اس پر بھی ہم آ جاتے ہیں, آپ کا پچھلا سوال بھی مینٹین ہے وہ کہ وائی از دس کورس ڈفرنٹ, اس پہ ہم بار بار اس میں آتے رہیں گے. تو سر وہ وائی, اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ چینوٹی میمن سوداگر آنے دہلی کا بچہ لمز آئی بی ایز آف دا ورلڈ میں آئے گا, تو وہ مس فٹ ہونے کے چانس بہت زیادہ ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہارورڈ ماڈل کے لوگ, ہارورڈ ماڈل سے مراد ہارورڈ اور اس کا قبیلہ, آئی وی لیگ اور اس کے بعد پاکستان کے آئی وی لیگس, وہ سب اس میں شامل ہیں. ان لوگوں کو یہ جو پڑھایا گیا ہے, جو کانٹینٹ ہے, وہ تو کارپوریٹ ورلڈ کا تھا. کارپوریٹ ورلڈ کا کانٹینٹ ایزیوم کرتا ہے کہ آپ نے چھوٹا کام تو کرنا ہے نہیں, آپ تو پی این جی یونیلیور آئی سی کے لیے کام کر رہے ہیں نا, تو آپ نے ایک نیا یونٹ بنانا ہے, نئی پروڈکشن لگانی ہے, تو آپ کو اس کے لیے فنڈنگ ملے گی, بجٹ ملے گا, ریسورسز ملیں گے, دفتر ملا ہوا ہے, گاڑی ملی ہوئی ہے, تو وہ ریسورسز پہلے سے موجود ہیں, وہ گیون ہیں, ریسورسز گیون ہیں. آپ نے اس کو انالیسس کرنا ہے, تجزیہ کرنا ہے, سوٹ انالیسس کرنا ہے, مائیکل پورٹر کا 5 فورسز انالیسس کرنا ہے. بالکل ایسے ہی آپ نے کچھ آر بی ریسورس بیس ویو آف دا فرم کی تھیوری اپلائی کرنی ہے. آپ نے اس کے اجزاء کو تلاش کرنا ہے, اس کو پلان کرنا ہے, پروجیکٹ مینجمنٹ کے ٹولز لگانے ہیں. آپ نے مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنا دینی ہے, ساتھ ایک ایچ آر اسٹریٹجی بنا دینی ہے. تو یہ تجزیاتی ٹولز کہتے ہیں اس کو. لیکن ازمپشن کیا ہے؟ ریسورسز اویلیبل ہے, کچھ بھی اسکریچ سے نہیں کرنا ہے. تو یہ جناب یہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں چینوٹی, میمن, دورا جی, جتنے بھی لوگ ہیں, پٹھان بھائی ہمارے ہیں, جین ہیں انڈیا کے, وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سینتھسس کا عمل کرتے ہیں. سنتھسس کس کو کہتے ہیں؟ ٹکڑے ٹکڑے جوڑ کر جو بھی اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو, بوٹ اسٹریپنگ ذرا ایڈوانس لفظ ہے, ہم اس کو ایفیکچویشن ایک بہت شاندار لفظ ہے, نئی اصطلاح ہے, اور اس کے بعد ریسورس لیوریج کہہ سکتے ہیں. اس کو سادہ زبان میں برڈ ان ہینڈ کہہ سکتے ہیں, کہ میرے ہو یو آر, what you know and whom you know, یعنی آپ کے ارد گرد ہی, آپ کے اندر ہی ایک پوری دنیا آباد ہے, اس کے ساتھ آپ شروع ہو جائیں. آپ اس پروسیس سے, یعنی سعد آفریدی بھی غالباً آپ کے پاس کہیں انٹریکشن ہوا, تو سعد آفریدی نے 2012 میں ہمارا کورس پڑھا تھا الحمدللہ. تو اس میں ایک ہم کیس پڑھاتے ہیں راکسین کوئمبی, تو اس کو ہم نے کارٹون کیس بنا دیا ہوا ہے, تو اس کا نام بھی بدل دیا رخسانہ باجی. تو مائی ٹیچنگ بیکیم ڈفرنٹ ایکچولی. تو ہماری ٹیچنگ کارٹون بیسڈ ہے, انگیجنگ ہے, اس میں رول پلیز ہیں, اور ایک فن ہے ایکچولی, اٹس فل آف فن. تو اس کیس میں نا راکسین کوئمبی جناب $20 سے کام شروع کرتی ہے اور $1 بلین کی کمپنی بنا دیتی ہے 15 سالوں میں. یہ برڈس بیز, یہ کینڈلز, بچوں کے کپڑے, برڈ ہاؤسز, اور کرتے کرتے نا کاسمیٹکس والی کمپنی کھول دیتی ہے. اب سعد آفریدی صاحب نے وہ کہانی سنی, اور چند دنوں کے بعد انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب سر, وہ میں نے اپنے گھر کی چھت پہ وہ جو برڈ ان ہینڈ تھا نا میرا, میں بھی کریٹو ہوں, میں نے ایک لیبل پرنٹ کیے ہیں, بوتل گلی سے میں نے وہ بوتلیں لی ہیں, اور میں نے خوشبوؤں کا شوق ہے, وہ پیک کر کے بیچنا شروع کر دی. تو اگر یہ لمز والی اور آئی بی والی اور ہارورڈ والی پڑھائی یوز کرتا تو فیزیبلٹی اسٹڈی ہوتی, بزنس پلاننگ ہوتی, کہ 2-3 کروڑ کا بجٹ ہوتا, اور پھر ہم کہتے نہ 9 من تیل ہوگا, نہ رادھا صاحبہ پرفارم کریں گی. تو یہ جو ڈائیکاٹمی ہے نا, جو میرا جو ایک فیملی بزنس کا بچہ جب ادھر جاتا ہے, جب وہ نالج لے کر ابو کے پاس آتا ہے, اس کے بابا کہتے ہیں بیٹا یہ کرو, کہتا ہے بابا اس کے لیے 50 لاکھ چاہیے. وہ جو کنفرنٹیشن ہوتی ہے وہ ان کو اپنے بابا سے, فیملی سے
ڈسکنیکٹ کر دیتی ہیں. ویری گڈ پوائنٹ، ویری گڈ. تو دس تھاٹ از، اس میں کون قصوروار ہے؟ بابا بھی قصوروار ہیں. ان کو جب اللہ نے زیادہ پیسے دے دیے تو انہوں نے کہا ادھر بھیج دیتے ہیں. تو ان کو نہیں پتا تھا کہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ساتھ کرم کیا، جو میری ڈسکوری یہ ہوئی میری پی ایچ ڈی کے دوران، اور مجھے ان لرن کرنا پڑا اپنے ایم بی اے کو، وہ یہ تھا کہ سینتھسس سے زیادہ سکھانے کی ضرورت ہے. انالیٹکس بھی سیکھنی چاہیے. سینتھسس، چیزوں کو جوڑ کر دنیا کیسے بنائی جاتی ہے، یہ ہے کریٹیوٹی کی انتہا. انالیسس بھی کریٹیوٹی ہوتی ہے، اس کو میں زیادہ مائنس نہیں کر رہا، لیکن یار 99% وہ پڑھا رہے ہو. میرے ایک کوچ ہیں، میں ان کو بزنس کوچ کرتا ہوں، وہی بڑے بھائی کی طرح ہیں میرے. میں یاسر بھائی کی بات کر رہا ہوں. تو ہی از اے ویری ہارڈ نٹ ٹو کریک. ایک دو لوگوں نے میرے سامنے ان کو بیچنے کی کوشش کی، تو انہوں کو بتایا کہ یار اتنا پیسہ لگ جائے. بول رہا ہے یار پیسہ لگا کے بزنس کرنا میں نے آج تک سیکھا نہیں ہے. صحیح ہے، پیسہ لگا کے تو کوئی بھی بزنس کر سکتا ہے. ہاں ماشاء اللہ، وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. تو میں نے کہا ایسے میں یہ مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ. تو انہوں نے کہا میں نے کبھی بھی پیسہ لگا کے بزنس نہیں کھڑا کیا فات. یہ جو آپ نے کہا نا برڈ ان ہینڈ، جی، who you are, what you know and whom you know. تو اقبال کہتے ہیں ایک فقر ہے جو سکھاتا ہے مسکینی و دلگیری. یہ فقر جو ہے نا، یہ ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے. ایک فقر وہ ہے جو یتیم بنائے، مسکین بنائے. ایک فقر ہے جو سکھاتا ہے جہاں بانی. فقر کا مطلب ایڈونچر کیا ہوا ہے علامہ اقبال نے. تو آپ کے پاس پیسے تھوڑے بھی ہیں نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے پاس ایک کھجور تھی خندق میں. تو ایک کھجور بھی یار پورے نیشن، پورے دنیا کے انسانوں کے لیے کام کرنے کے لیے کھڑا کر دیتی ہے. تو یہ ہے دا انٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ جس کو ہم کہہ رہے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی نا، جو کنفلکٹ ہو جاتا ہے والد صاحب کے اور بیٹے کے درمیان، مجھے لگتا ہے یہ دو چیزیں یہاں بڑی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. ایک ویلیو سسٹم جو کہ والد صاحب کا تو رہا ہے، وہ ویلیو سسٹم کیسکیڈ نہیں ہوا نیچے. ٹھیک ہے، کیونکہ بچے نے جب ظاہر ہے اس کی آنکھیں کھلی، اس نے دیکھا سب کچھ، یار پیسے سے ہی لگا کے پیسہ بنتا ہے، اس نے یہ دیکھ لیا. جبکہ وہ میں کافی سے لوگ جانتا ہوں جو سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن بزنس مین ہیں، ڈیفینیٹلی انہوں نے جا کے اور ملٹیپلائی ہی کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ ابا مجھے اتنے پیسے چاہیے، لیکن ان کے ویلیوز اندر ٹرانسفر تھیں کہ ان کو پتا تھا یار ہمارے ابا نے 2 سے 3 کیا، ہم 3 سے 30 کر سکتے ہیں. دوسری چیز مجھے لگتا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور میں اگین ایک بات کروں گا جو ہم کافی ایلیکس ہارموزی کے بعد ہم فالو کرتے ہیں، گیری وی کو. ایک اس کا کیس ہم پڑھاتے ہیں. تو ہاں، گیری وی ہمیشہ سیلف اویئرنیس کی بات کرتا ہے. وہ ہمیشہ ہیپینس سے پہلے سیلف اویئرنیس کی بات کرتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ والدین کی طرف ویلیو سسٹم کو کیسکیڈ کرنے کی ذمہ داری ہے، اور یہاں پہ سیلف اویئرنیس کی ذمہ داری ہے کہ میں اویئر تو ہو جاؤں کہ میں کتنے پانی میں ہوں، یا میری نالج اور میری اسکل لیول ہے کیا، اسکل سیٹ ہے کیا، اور میں کتنا رسک ٹیکر ہوں، کتنا کریٹو ہوں. میری سیلف اویئرنیس کے بھی ایشوز ہیں یہاں پہ، جو یہاں پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے نا اس کے بھی مسئلے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ سیلف اویئرنیس پہ زیادہ کام کرنا چاہیے، اور اٹ ہیز ٹو ڈو اے لاٹ ود اسپریچولیٹی ایز ویل ایز یور نیچر آف ورک؟ ہاں جی بالکل سر، یہ تو آئی تھنک کرنے کا کام ہی یہی ہے سب سے پہلے. ہاں جی، اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں نا، اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت، دے ان کو سبق خود شکنی خود نگری کا. ٹیچرس کو کہہ رہے ہیں، سب کو کہہ رہے ہیں، بڑوں کو، کہ ارے ٹیچرز اور پیرنٹس، ان بچوں کو خود شکنی، اپنے آپ کو توڑنا سکھا. ان کے اوپر متھس بن گئے ہیں. متھ کیا ہے؟ پیسے ہوں گے تو کام ہوگا، ڈگری ہوگی تو کام ہوگا، اسٹیٹس ہوگا تو کام ہوگا. تو یہ خود نگری مینز رسپانسبلٹی سکھا. ہاں جی، تو یہ جو سیلف انڈرسٹینڈنگ، نوئنگ یور سیلف، ہاں جی، اس کو خود ہی کہہ دیتے ہیں علامہ اقبال. تو یعنی اب اس وقت فار ایگزامپل میں اپنے بچوں سے، یونیورسٹی سے لوگوں سے پوچھتا ہوں، بچوں سے، کہ میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میرا تعارف کیا ہے. میرا تعارف رک جاتا ہے، ایم بی اے، لمز، انجینئرنگ، آئی بی اے، پی ایچ ڈی، یہ میرا تعارف ہے. تو یہ سر جو تعارف ہے نا، یہ فہد بھائی، یہ تو ٹپ آف دا آئس برگ بھی نہیں ہے. میں کون ہوں، ہو ایم آئی، میں کون ہوں، یہ ایک سمندر ہے جس کو جاننے کے لیے مے بی آئی نیڈ ڈیکیڈس، اور ایک سفر ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے. ایسے ہی ہے. تو آپ کا جو کورس ہے، فار ایگزامپل ایک ایوریج کورس آپ کا کتنے عرصے کا ہوتا ہے؟ اس میں سر جو کورس ہم نے ڈیزائن کیا ہے، اس کا آئیڈیا ایسے آیا ہے کہ جب یہ کووڈ آیا نا جی، تو میں نے اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے ہم نے کہا ہم یہ ہارورڈ سے، بیپسن سے کورس کر لیتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. تو ہم نے جب وہ کورس لیا تو وہ مطلب اس میں تھا کہ $250 تھا، پھر $600 والا بھی ایک کورس کیا، اور پھر وہاں جا کر بھی $10,000 والا کورس بھی کیا ہم نے یو ایس میں، باسٹن میں. تو وہاں پر نا 2-4 گھنٹے کے بعد جو ہے نا ایک کتاہٹ طاری ہو جاتی تھی،
اور ایک نا جو آن لائن تھے نا اس میں تو بہت نیند طاری ہو جاتی تھی, انگیجنگ ہی نہیں تھا. ریڈنڈنسی تھا کافی. تو وہ نا پھر ہماری ٹیم ممبر تھیں, تسکین تھیں, وہ MBA انہوں نے کیا تھا, تو شی واز پارٹ آف دا ٹیم. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کہ آپ یہ کورس دیکھ رہے ہیں, تو میں نے کہا اٹ واز اے بورنگ کورس, ہمیں انگیج نہیں ہو پا رہا میں آدھے گھنٹے کے بعد. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کیوں نہیں ٹرائی کرتے. تو ہم نے کووڈ میں گھر بیٹھ کر 100 ویڈیوز بنائیں اور فیس بک پہ مارکیٹنگ کی, اور ہم نے کہا کہ ہم یہ کورس جو ہے نا وہ $50 کا سم تھنگ لائک پیش کرتے ہیں, اور آپ کو جناب 3 مہینے کا کرائیں گے. اس کے اندر جو ہے نا بیپسن والے ریکارڈڈ دیتے ہیں, ہم آپ کو ساتھ ریکارڈڈ بھی دیں گے, لائیو بھی دیں گے, گیسٹ اسپیکر بھی دیں گے, ہینڈ ہولڈنگ بھی کریں گے, کوچنگ بھی کریں گے. اور وہ لیتے ہیں $500, ہم پہلے $50 میں کر دیتے ہیں تاکہ, تو وہ نا الحمدللہ وہ ہم IBA کے پلیٹ فارم سے کیا, تو آئی تھنک وی میڈ اراؤنڈ $2 million فار IBA کراچی. اور ٹائم اسپین کتنا ہوتا ہے اس کا کورس؟ 3 مہینے کا. اوکے. اور وہ جناب ہماری ٹیم کی تنخواہ نکل آئی, خرچے نکل آئے, اور ایوری باڈی واز ہیپی. یار یہ ہمارے اسٹوڈنٹ پوری دنیا میں پھیل گئے, آسٹریلیا, امریکہ, نیوزی لینڈ, فیجی آئی لینڈ, آسٹریلیا, انڈونیشیا. میرے تو یہ کہ پڑھا ہوا ہے, پڑھاتا رہا ہوں, تو پوری دنیا سے لوگ 70 لوگ ایک کلاس میں آ گئے, 70 لوگ ایک کلاس میں آ گئے, نیٹ ورکنگ ہو گئی یار. اور پھر ہمیں چونکہ وہ میں گیسٹ اسپیکرز بلا رہا تھا, پھر ہمارے دوست نیٹ ورکس پوری دنیا میں ہیں, امریکہ, انڈونیشیا, تھائی لینڈ, وہاں سے گیسٹ اسپیکرز بھی آنے شروع ہو گئے. ماشاءاللہ. پھر ہم نے کہا یار ان کا ٹورز کرانے ہیں, ہم ٹورز کیسے کرائیں. تو Airbnb پر میں نے ایک دن دیکھا کہ Airbnb نیوزی لینڈ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوٹل تو بند ہو چکے ہیں. Airbnb نے ایک نیا کام شروع کیا ہے کہ آپ کو ہم ٹور کراتے ہیں, ورچوئل ٹورز. تو آپ $20 دیں, ہم آپ کو کیملز کا یا بھیڑوں کا شیپ فارم دکھائیں گے. تو وہ ایک آدمی ٹور بک کرتا ہے اور وہ ورچولی اپنے فارم میں لے جاتا ہے, 1 گھنٹہ ان کو سیر کراتا ہے, دکھاتا ہے شیپ کی میں نے کہا واو یار, ہمارے جتنے بھی دوست ہیں نا وینکوور میں, برلن میں, ان سے کہیں گے کہ آپ بھی ٹور کرائیں, اور ان بچوں کو آفر. پھر ہمیں ورچوئل ٹورز بھی اس کورس میں ڈال دیے. یعنی برلن سے اور جرمنی سے اور ہالینڈ سے اور الاسکا سے جو ہمارے دوست ہیں, چلی سے پروفیسر ہمارے چلی کے گونزالس جو ہیں, اچھا یہ سب لوگ میرے مشن کے ساتھ وابستہ ہیں. یہ عام آدمی نہیں کر سکتا. وائی از ہی کمنگ ہیئر؟ بیکاز ہی نو مائی وائی, ہی نوز مائی وائی, کہ ہم ٹرانسفارمیشنل ہیں. وہ کہتے ہیں میں پیسے نہیں لینے, میں آئی ایم ہیئر فار یو ڈاکٹر شاہد, یو جسٹ گیو می اے کال فرام سینٹیاگو. اب وہ پڑھا بھی رہے ہیں, اس کے بعد جی لیٹ می ٹیک ٹو اے ٹور آف سینٹیاگو. یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ دیکھیں اس وقت موسم ہے, ادھر رات ہوئی ہے, ادھر گرمی ہے, یہ دیکھیں آپ کے یہاں سردیاں ہیں, اور یہ پھل ہیں, یہ میرے وائف ہے, یہ بچے ہیں. تو آپ کو بیٹھے بیٹھے جناب انٹرپرینورشپ بھی مل گئی, مارکیٹنگ بھی مل گئی, نیٹ ورکنگ بھی مل گئی, کوچنگ بھی ہو گئی, ریکارڈنگ سیشنز بھی مل گئے. تو یعنی وہ ایک قسم کا نینو MBA ہو گیا. تو یہ آپ کے جو ویب سائٹ پہ کورسز ہیں اس میں سب انکلوڈیڈ ہے؟ ہاں یہ سب ہے. تو اس میں اٹس ناٹ اے کورس کہ وہ بیپسن والا کورس نہیں ہے کہ ہم سنتے جائیں, نا. یعنی ہائیلی انٹریکٹیو اس میں نا جی, یعنی فار ایگزامپل جو وائی آئی کیم ان ٹو ٹیچنگ واز کہ ہر ایک کو, میرا کام یہ ہے کہ ہر ایک کو امپورٹنٹ فیل کرانا. This is my job, to make him feel that he is the one and only, he is the most important person in the world. یہ ٹیکنگ پوائنٹ ہے آدمی کا جی. اور یہ نبیوں والا کام ہے ایکچولی, یہ پروفیٹک, یہ ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے, میکس یو گو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے. you make them feel you are the most important. اوئے ہوئے یار, تو یہ تو میرا کام تھا, میں تو کام ہی نہیں سیکھا اپنا. تو میک him feel to discover yourself and explore yourself. تو وہ جو ہے نا, وہ جو یہ جو چیزیں ہیں, اب ہم ان کے نام یاد ہو جاتے ہیں ان کو, پھر میری ٹیم 4-5 لوگ فالو اپ کر لیتے ہیں کہ سر آپ نے, پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کورس آپ کے لیے نہیں ہے, یہ آپ کی فیملی کے لیے ہے. تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ کرو یار, اسی فیس میں. یعنی مطلب جو بھی اسکالرشپس بھی ہوتے ہیں, اگر کوئی نہیں کر سکتا تو وی ٹیک کیئر. ہم کہتے ہیں کہ یار یہ اپنا جو بچہ ہے نا 5 سال والا, اینڈ لٹرلی لمس کا MBA یا PhD ہے نا, بیگم بھی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, 5 سال کا بچہ بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اوکے. یعنی میری جو کلاس ہے وہ ختم کرنا مشکل ہو جاتی ہے آن لائن. یعنی جو بیپسن کی کلاس میرے لیے آدھا گھنٹہ پڑھنا مشکل تھی, اینڈ آئی لائک دوز پروفیسرس, ایسی بات نہیں ہے, لیکن کوئی مسئلہ ہے. وہ ہماری کلاس الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہا ہوں, اٹس ناٹ ڈیو ٹو می. وہ جب صبح ہماری 9:30 شروع ہوتی ہے نا سر, 2 گھنٹے ہم نے پلان ٹائم رکھا ہوتا ہے, وہ 3:30 سے پہلے ختم ہی نہیں ہوتی. یعنی وہ میری وائف کہتی ہیں سر پلیز بس کر دیں آپ. اور تو وہ بچے, دادا, ابو, یعنی ایک گھر کا ایک بندہ اگر آتا ہے نا, تو ہم نے الاؤ کیا ہوا ہے کہ the whole family shall come.
تو یہ آپ اداروں کو بھی کراتے ہیں یا صرف انڈیویجول کو کراتے ہیں؟ اداروں کو ہم نے فزیکلی کرایا تھا. اچھا. لائک کے ایف سی ہو گیا. کے ایف سی کے جو سی ای او ہیں وہ ایک دفعہ ہمارے ان تک یہ بات پہنچی. وہ کہنے لگے کہ یار ان کے نا ان کے عزیز تھے, انہوں نے ہمارا غلطی سے ہمارا پروگرام دیکھ لیا یہ والا. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو روایتی آپ اسٹریٹجی کے کورسز تو آپ کے ریلیونٹ ہی نہیں ہے, آپ کو تو انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کرانا چاہیے. تو سی ای او صاحب میری کلاس دیکھنے آ گئے. تو وہ کہنے لگے یار ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا ایک پیرامڈ ہے, ہر اسٹور میں اگر 100 لوگ ہیں تو اس میں صرف جنرل مینیجر تو ایک ہوتا ہے. بالکل. اب یہ چونکہ بی اے پاس ہوتے ہیں عام طور پر, ایف اے پاس ہوتے ہیں اس انڈسٹری میں, تو یہاں پہنچ جاتے ہیں 10-12 سالوں میں. لیکن جو نیچے والے لوگ ہیں وہ 20-25 سال وہیں رہتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو اب وہ دے فیل ڈسگرانٹلڈ, اور پھر آہستہ آہستہ ان کی پرفارمنس کم ہو جاتی ہے اور آرگنائزیشن برڈن بن جاتے ہیں. اور وہ پھر جو ہے نا ان سے جب بھی کام کہیں کہ یار کام کرو, وہ کہتے ہیں سر ریسورسز دیں, وہ فیزیبلٹی فنڈنگ. تو وہ اس دیر اینی وے میں نے کہا جی ان کو انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ پڑھاتے ہیں, لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے. کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا سر ہم ان سے یہ کہیں گے کہ آپ کو تیار کرنے جا رہے ہیں تاکہ آپ جاب چھوڑ دیں. ہم نے باغی بنانا ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ باغی بنانا ہے, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ 90% لوگ چھوڑیں گے نہیں. یہ سائیکولوجیکل چیز ہوتی ہے. ہم نے ان کو بتانا ہے کہ آپ کریٹو ہو جائیں, آپ اس کنویں کے لیے نہیں سمندر کے لیے تیار کریں اپنے آپ کو. تو وہ جو سر تھے نا کے ایف سی کے, ان کو مجھ سے بھی زیادہ سمجھدار ہے ماشاء اللہ. انہوں نے کہا یار ہمیں بالکل ڈر نہیں ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے کے ایف سی استنبول جائیں, کے ایف سی کوالالمپور جائیں, اور میکڈونلڈس میں بھی چلے جائیں. یار میرا تو بندہ باہر جائے گا نا تو پاکستان کا ڈالر ہی آئے گا نا. تو ہم ایکسپیریمنٹ کرتے. تو ہم نے ان ریجنل جنرل مینیجرز کو اکٹھا کیا اور ان کو ہم نے 3 مہینے کا کورس ایسے کر دیا. یہ فزیکل تھا, یعنی فرائیڈے ایٹ دا کیمپس اینڈ دین آفٹر 2 weeks اگین ایٹ دا کیمپس, تاکہ ان کا کام بھی حرج نہ ہو. فزیکل میں اس لیے پریفر کرتا ہوں ایسے لوگوں کو, وہاں پر بھی پاسبل, وہاں بھی فزیکل پسند کروں گا, لیکن میں کیا کروں, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, تمبکٹو, پوری دنیا سے ہیں, وہ اس کے امکانات کم ہیں. اس میں پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ چند شہروں میں کراچی, لاہور, اسلام آباد, جرمنی, برلن, دبئی میں گیٹ ٹوگیدر کر لیتے ہیں ان 3 مہینوں میں. اگر میرا ٹریولنگ ہو یا ہمارا کوئی پرانا ساتھی ہو, اس کو کہتے ہیں یار ہم اس طرح کریں جدہ میں فلاں گھر پر جدہ والے لوگ چائے پی لیں, تو وہاں گیٹ ٹوگیدر ہو جائے گا. تو وہ اس طرح کی حرکتیں ہم کر لیتے ہیں, یعنی وہ ایوری ڈے. تو وہ جو کے ایف سی کا جو ماڈل تھا نا سر, وہ جب ان لوگوں نے 4 مہینے گزرے تو ہر آدمی نے, ہم نے کہا کہ یار تم نے اپنے لیے نہیں بدلنا, تم نے کے ایف سی کے لیے بھی نہیں بدلنا, تم نے کے ایف سی کے لیے نہیں بدلنا, تم نے اپنے لیے بدلنا ہے, اپنے بچوں کے لیے بدلنا ہے. بہت خوبصورت. کیونکہ اگر تم ہو نا, یہی تمہارے بچے بنیں گے. تو تمہیں یہ جو ہم اپرچونٹی دے رہے ہیں ہارورڈ, آئی بی اے, لمس کے ماڈل کو 4 مہینے میں, یہ 4 مہینے میں اس کی سمری دی جا سکتی ہے. یہ مت ہے کہ 2 سال, وہ بھی اس کا بھی ایک فائدہ ہے, میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا, لیکن یہ ہے کہ یہ بھی اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. تو وہ الحمدللہ وہ, اینڈ یو نو واٹ ہیپن, اینڈ پیپل اسٹارٹ سیئنگ ہے سر یہ بھی آئیڈیا آ گیا, سر یہ بھی آئیڈیا آ گیا, سر ریسورسز اندر سے نظر آ گئے. یہ وہی والی بات ہے نا کہ سی ای او کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ بیسیکلی یہ تھا کہ ابھی ریسنٹلی کافی ایک مشہور ہوا تھا, ایک مقولہ تھا کہ ایچ آر والا بولتا ہے کہ یار اگر ان کو ٹرین کرا دیا اور پھر یہ چھوڑ کے چلے گئے تو کیا ہوگا. تو ٹرینر بولتا ہے کہ اگر ٹرین نہیں کرایا اور یہ چھوڑ کے نہیں گئے پھر کیا ہوگا. ہاں پھر کیا ہوگا, پھر تو بہت گندا ہوگا. تو ایسے ایک آٹو موبائل انڈسٹری کے, یہ اصل میں ہوا یہ کہ میری جو بات ہے نا, یہ بڑوں کو سمجھانا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. یہ 10 منٹ میں سمجھانا والا پرابلم ہے. اس کو ایفیکچویشن پروسیس ہے نا, یہ ذرا مشقت والا ہے, اس میں تھوڑا سا ٹائم. ایسے ہم لوگ اپنی کارپوریٹ لینگویج میں ایسے لوگ کہتے ہیں بابے, کارپوریٹ بابے, جی, جو بیسیکلی ایسی پوزیشن پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں جو بولتے ہیں یار ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی ہوگا. جی, ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہے. تو وہ ہوا یہ ہے کہ جہاں تک بھی ہم پہنچے ہیں نا, وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے ذریعے پہنچے ہیں. اسی طرح سر ہمارا اسٹوڈنٹ ہے ایک آٹوموٹیو کمپنی کے, وہ تو انٹرپرینورشپ کا کورس کرنے آ گیا, لیکن ہی گاٹ سو ایکسائٹیڈ کہ اس نے وہ لرننگ اپلائی کر دی اپنی کمپنی کے اندر. اور وہ یہ اس کورس کو کرنے کے بعد آدمی جو ہے نا وہ فورتھ کمنگ ہو جاتا ہے. اس کو جب آئیڈیاز آتے ہیں اپنے برڈ ان ہینڈ کے, وہ بے چین ہو کر بتاتا ہے سر یہ چیز ہے, یہ کر لیں سر. اس کو نا ریسورسز نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. ہم نے ایک لینس بنایا ہوا ہے مذاق سے, اس کو ہم کہتے ہیں میمل لینس, ایفیکٹیول لینس. اس کو نئی چیزیں نظر آتی ہیں, پرانی چیزیں نظر آتی ہیں. تو ان کے جو تھے بخاری صاحب, شاہ صاحب, انہوں نے کہا کہ یار میرے 50 بچوں کو کرا دیں, مینیجرز کو. تو جب وہ مینیجرز کو جب دے وینٹ تھرو دس 3 months ایکسرسائز, تو ان کو یہ خیال آیا کہ پرانی ریکسین پڑی ہوئی ہے, پرانی مشینیں پڑی ہوئی ہیں,
اگر ہم تھوڑی سی ایکسٹرا لیبر اوور ٹائم لگائیں تو ہم گاڑیوں کی بجائے موٹر سائیکل کے ویکسین کورز بھی تیار کر لیتے ہیں. اگر وہ ٹریڈیشنل MBA کا نالج یوز کرتے ہیں تو فنڈنگ چاہیے ہوتی, نئی مشینیں چاہیے ہوتی, تو وہ ان کو نا وہ برڈ ان ہینڈ جب نظر آیا تو ایک نئی اسٹریم کھل گئی, اور ان 3 مہینوں میں 10-12 نئی چیزیں سامنے آ گئیں. تو ایگزسٹنگ ریسورسز کے اندر ہی ایک نئی دنیا کھل گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کورسز میں ایسے لوگوں کے لیے ایسے کنفلکٹس ایڈریس ہو سکتے ہیں جو ہم نے ڈسکس کیا ابھی, کہ بھائی فار ایگزامپل انٹرپرینوریل والد صاحب ہیں, بزنس مین ہیں, فار ایگزامپل 2nd جنریشن یا 3rd جنریشن بزنس مین آیا, اس نے MBA کر لیا, اچھے بزنس اسکول سے کر لیا, لیکن وہاں سے وہ مائنڈ سیٹ لے کے نکلا کہ کنفلکٹ کی سچویشن آ گئی. تو آپ کے کورسز میں اس کو ایڈریس کیا گیا ہے؟ ہاں جی ایگزیکٹلی. اس میں ویسے تو آئیڈیلی اس کو یہ فیس ٹو فیس ہو جائے, اور کراچی کے لوگوں کے لیے یا جیسے ہم اس کا تو بہت زیادہ فائدہ ہے. اور ابھی بلکہ ایک بچہ ہمارا, اس نے یہاں سے ماشاءاللہ BBA کیا اور چنیوٹی ہے, اور وہ بیپسن جا رہا تھا $80,000. میں نے کہا یار اللہ کے بندے, پہلے جو ہے نا تم یہ میرے ساتھ کورس کر لو 3 مہینے کا, اس کے بعد چلے جاؤ, تاکہ نا بیپسن جانے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کسی کے پاس بہت سارے لاکھوں ڈالرز ہیں تو وہ نیٹ ورکنگ کے لیے, کریٹیوٹی کے لیے خرچ کرے. اس کو پتہ ہو کہ بیپسن کیوں جا رہا ہے. اگر اس کو پتہ ہے نا میں IBA کیوں جا رہا ہوں, ویل اینڈ گڈ. اگر اس کو پتہ ہے میں لمس کیوں جا رہا ہوں, ویل اینڈ گڈ, جائے, نیٹ ورکنگ کے لیے جائے, کریٹیوٹی کے لیے جائے, وہاں سے کروڑوں کا فائدہ لے کر آئے. یہ ایڈیشنل بینیفٹس ہیں. لیکن یہ اس کے لیے مائنڈ سیٹ چاہیے پہلے. اس کے لیے روٹین مائنڈ سیٹ والا بندہ اسپائل ہو جائے گا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بچے ہیں ایسے لوگوں کو, ان پیرنٹس کو, ان کو اس مائنڈ سیٹ پہ انویسٹ کرنا چاہیے. خود رول ماڈل بنیں تو ان کے لیے بھی اس کورس میں ڈیڈیکیٹڈ بھی آفر ہو سکتا ہے, اور جو آن لائن والے میں بھی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو وہ اس کے اندر بھی یہ اویئرنیس پیدا ہو جاتی ہے, اور یہ پوری دنیا میں ماشاءاللہ نیٹ ورک بنا سکتے ہیں, اور ایک عجیب دنیا کھل سکتی ہے. یعنی میں جس کوئکلی بتاؤں میرے اندر کیا چینج آئی, مطلب میرے اندر اگر چینج نہ آئے, مجھے بھی انٹرپرینورشپ پڑھانی چھوڑ دینی چاہیے. ہاں صحیح بات, مجھے چھوڑ دینی چاہیے. یعنی جب ہم نے 2012 میں پہلا کورس لانچ کیا تھا IBA میں, تو ناہید شاہ صاحبہ کا فون آیا تھا. قائم علی شاہ صاحب کی بیٹی ہیں, سول سرونٹ ہیں. ان کا ڈاکٹر شاہد کہ جی آپ جو ہیں امیروں کو امیر بنا رہے ہیں, ایک عام آدمی کے لیے بھی کرو نہ کچھ. آپ کو انہوں نے ہمیں کوئی سندھ بورڈ آف انویسٹمنٹ سے فنڈنگ مل گئی. ہم نے 120 لوگوں کو انٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ یہاں پر کام کیا. IBA کے لوگ ہمارے پر خلاف ہو گئے کہ یار شلوار قمیض والے عام آدمی کیوں گھسائے بھائی, ہمارا تو ایک برانڈ ہے. تو ڈاکٹر عشرت نے کہا نہیں یار وی ول ڈو دیٹ, یہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. تو 4 مہینے کا جو کورس تھا نا, وہ ویکنڈ کے اوپر الحمدللہ وہ فنڈنگ کے بعد اس میں نا یہ لوگوں نے 5,000 10,000 بنانے شروع کر دیے منتھلی, اور وہ کرتے کرتے اب کئی لوگ بہت آگے چلے گئے. تو وہاں سے نا ہماری ڈسکوری ہوئی کہ واو. تو اور اس کے بعد جب وہ ہماری فنڈنگ ختم ہو گئی تو اب سوال پیدا ہوا کہ آپ کیا کریں. تو اس وقت میں نے کہا یار اپنی ٹیم سے کہ اگر میں اس کو سیل نہیں کر سکتا نا, تو مجھے پھر انٹرپرینورشپ کا پروفیسر بننے کا کوئی حق نہیں ہے. جس چیز کو میں فنڈنگ کے بغیر نہیں کر سکتا نا, آئی شوڈ اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ. مجھے وہ PhD کی ڈگری میرے لیے مطلب ڈگری مجھ سے واپس لے لینی چاہیے. تو الحمدللہ پھر کیا ہوا سر, یہ IBA کا MBA سیل کرنا آسان ہے, IBA کا BBA سیل کرنا آسان ہے. ایگزیکٹو ایجوکیشن کا 3 دن کا پروجیکٹ مینجمنٹ کا 3 لاکھ کا کورس سیل ہو سکتا ہے. انٹرپرینورشپ کا کورس 30,000 کا IBA کے نام سے کوئی لینے کو تیار نہیں تھا. جن لوگوں نے کرنا تھا وہ تو میٹرک پاس تھے, وائی وڈ دے, ان کو تو IBA کا نام بھی کئیوں کو نہیں پتا تھا. تو الحمدللہ ہم نے گلیوں میں موٹر سائیکلوں پہ جا کر, ہم نے جناب بازاروں میں میمنوں کے پاس جا کر سیل کیا. ان سے بات میں نے کہا یار جو کام میں سیل ہی نہیں کر سکتا, تو الحمدللہ جناب اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے وہ 20,000 15,000 70,000 80,000 ان کو جو ویلیو ہم دیتے ہیں نا سر, وہ جو 50,000 کا جو کورس تھا نا جی, we and me and my team we were given them value more than a LUMS MBA. نیم پلیٹ کے ساتھ, کورس فولڈر کے ساتھ, لنچ کے ساتھ, 4 مہینے کے اندر 10 PhDs کے ساتھ, گوروں کو بلایا یہاں پہ. 12 سالوں میں 200 کے قریب گورے آئے IBA. گورا کیوں آئے؟ وہ عشرت صاحب نے کہا یار ڈاکٹر عشرت نے, مطلب میں عارضی سے کہہ رہا ہوں, میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اللہ کے فضل سے. وہ کیوں آئے؟ انہوں نے ہمارا وائی دیکھا کہ یار یہ ٹرانسفارمیشنل ہے, وی وانٹ ٹو بی پارٹ آف دیٹ. یہ بیپسن والے $10,000 تقریباً پر ڈے لیتے تھے.
ہم نے کہا کہ کین یو کم ٹو آئی بینس یو گیو 50,000 فار 5 days. یہ حسان ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ہے, جانتے ہیں ٹریکس والا حسان. تو یہ بیپسن جا رہا تھا, میں نے کہا یار یہ نیت کرو, میں لینے نہیں جا رہا, میں دینے جا رہا ہوں. میں نے کہا یار ہم نے امریکن سے محبت کرتے, لیکن میں نے بکاری نہیں ہوں, میں دینے جا رہا ہوں. میں کیا دے سکتے ہیں سر, ہم بعد میں کیا دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا مسکراہٹ دے سکتے ہیں, ٹائم پہ کلاس میں آئیں گے, ٹیچر سر ہاؤ کین آئی ہیلپ یو, سر کین آئی ہیلپ یو, اور اپنی لرننگ شیئر کریں گے اور ان کو بتانا کہ ہمارا ایک میمن ماڈل ہے. اچھا وہ نا مجھے اس نے حسان کا فون آیا کہ سر وہ باب کو میں نے بتایا اور وہ میرا A گریڈ آ گیا ہے. یہ بیچلرز کا بچہ ہے, بیپسن گیا تھا سمر میں اور MBA کے ساتھ بڑا A گریڈ آ گیا. یہاں پر CGPA 2.58 تھی. وہاں کریٹیوٹی دیکھی تو اس نے کہا کہ باب وانٹس ٹو ٹاک ٹو یو. میں نے کہا باب, اس نے کہا شہید کہتے ہیں, شہید اٹس گریٹ ٹو نو واٹ آر یو ڈوئنگ, حسان از سو ڈفرنٹ. میں نے کہا باب وائی ڈونٹ یو کم اوور اینڈ سی, از سو ڈفرنٹ. تو ہم نے اس کو اپنی چیز بیچ دی. باب صاحب نے ٹکٹ لی اور بوسٹن سے کراچی پہنچ گئے. 5ویں دن مجھے باب کہنے لگے کہ شاہد آئی ایم سو امپریسڈ ود سم آف یور اسٹوڈنٹس, دس جینٹلمین دوائی.com.pk وہ ملنے آئے, کہنے لگے یار آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ انویسٹنگ $50,000, شیل آئی ڈو دیٹ. اور چھٹے دن چیک سائن کر دیا. مطلب شارک ٹینک بھی اچھی چیز ہے, لیکن ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو ہاں جی جناب, یہ 2015 میں US کونسلیٹ نے منع کیا ہوا تھا کراچی مت آؤ. باب نے کہا یار میں حسان اور آپ لوگوں کی وجہ سے آ رہا ہوں, یہ جو محبت مجھے مل رہی ہے نا, تو اگر میں یہ نہیں پریکٹس کر رہا نا تو مجھے پڑھانا بند کر دینا چاہیے. صحیح بات, آئی شوڈ اسٹاپ ٹیچنگ انٹرپرینورشپ. اور اگر میں مینجمنٹ میں بھی نہیں پڑھا رہا نا, مجھے MBA پروگرام میں بھی پڑھانا بند کر دینا چاہیے. I do not qualify. اور دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایجوکیشن کا, جیسے میں نے فٹنس کی بات کروں گا, فٹنس میں ہم نیوٹریشن کی بات کرتے ہیں, ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں, نیوٹریشن ہیز ٹو ڈو ود نرشمنٹ. اسی طرح ایجوکیشن کی جب بھی بات ہوتی ہے نا, اٹ ہیز ٹو ڈو ود انلائٹنمنٹ. تو جو کرکس ہے نا وہ ہم کھو دیتے ہیں. اب یہ آپ جتنی باتیں کریں انلائٹنمنٹ کی ہیں, یہ مائنڈ سیٹ کی ہیں, یہ ٹک کرنے کی ہیں, آپ کو آپ کی مینٹالٹی ٹک ہو جاتی ہے, آپ کو چیزیں نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ بالکل ایسا ہو گیا کہ ایک نابینا بچے کے, میں اکثر وہ ویڈیوز آتی ہیں سامنے انسٹاگرام وغیرہ بھی آتی ہیں کہ نابینا بچے ہوتے ہیں, ان کے چشمہ لگایا جاتا ہے, پاگل ہو جاتے ہیں دیکھ کے کیا ہو رہا ہے. تو انلائٹنمنٹ میرے خیال سے وہ ہوتی ہے کہ بندہ آپ کو وہ دیکھنا سکھاتے جو آپ نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. جی, تو یہ ایجوکیشن کا کام ہے. ہاں جی ماشاء اللہ. اچھا, ایک بڑی ضروری بات میں کرنا چاہ رہا تھا, کیونکہ اگین میں وہی اپنا پروفیشن بیچ میں اس لیے لاتا ہوں کیونکہ میں خود آئی کین ریلیٹ, کیونکہ میں جب بھی بات کرتا ہوں نا پرسنل ہیلتھ اینڈ فٹنس کی, میں ہمیشہ بولتا ہوں یار اٹ ہیز ٹو ڈو ود ہاؤ یو ٹریٹ یور بزنس فٹنس اینڈ بزنس ہیلتھ. بہت دفعہ ہوتا ہے بزنس ہیلتھ خراب ہوتی ہے کیونکہ آپ کی پرسنل ہیلتھ آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں, انالوجی ڈرا کر سکتے ہیں. تو اس میں نے نوٹ کیا ہے, جیسے فار ایگزامپل ہمارے یہاں نا ایک, میں منجنی کہوں گا اس کو فٹنس میں, کہ بھائی 3 مہینے میں آپ کے 6 پیک نکل آئیں گے, یا آپ کا ویٹ کم ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. بہت دفعہ ہمارے یہ سوچتے ہیں یار ایک دفعہ میری باڈی بن جائے, ایک دفعہ میں ایسا ہو جاؤں, پھر میں یہ کر لوں گا, جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. ایک دفعہ باڈی نہیں بنتی ہے, ایک دفعہ آپ ویٹ لاس نہیں ہوتا ہے, اٹس اے لائف لانگ مسلسل. بالکل, جس طرح آپ نے اگر بزنس کیا اور آپ ایک لیول پہ پہنچ گئے, جیسے بھی کچھ عرصے پہلے میں ایک سیشن دینے گیا ہوا تھا, کارپے DM دانش ایوب صاحب کا ہے, بڑی خوبصورت ان کی بات لگی مجھے. انہوں نے کہا یار ہمیں 1000 امپلائیز ہٹ کرنے ہیں اس سال, تقریباً 450 ہو گئے ان کے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ 1000 کے بعد کیا کریں گے, بول رہے ہیں اگلے 1000 کی بات کریں گے. تو میں نے کہا یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ 1000 پہ اتفاق کر کے بیٹھ جائیں گے. تو بزنس میں جیسے میں نے سیلز میں تھا, تو سیلز میں اگر 5 ملین ہے اور میں نے 6 ملین کر لیا, تو یہ تھوڑی ہوتا تھا فاتح صاحب آپ نے 1 ملین زیادہ کیا, اگلی دفعہ آپ کا 1 ملین کم ٹارگیٹ ہوگا, کبھی نہیں. ہم تو ڈرتے تھے کہ یار 4 کا 5 کر لیا نا تو 50 ملین کا ٹارگیٹ مل جائے گا. تو آرگنائزیشن اسی طرح کام کرتی ہیں. ان کا مطلب یہ ہے کہ 1 مارک اگر انہوں نے اچیو کر لیا تو اب وہ 2 نوچ اوپر جائیں گے. تو ہم یہ پرسنل فٹنس میں کیوں بھول جاتے ہیں کہ یار 1 نوچ اچیو کر لیا تو اوپر ہی جانا ہے, پیچھے نہیں آ سکتے. اس کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے, میں پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو سعد آفریدی والی بات کی, اب سعد آفریدی کی اگر آپ بات کر رہے ہیں 2012 کی بات کر رہے ہیں آپ, جی صحیح ہے, تو 2012 سے 24 اب 13 سال ہو گئے. تو 13 سال میں ماشاء اللہ اس نے جو چیز اچیو کی ہے, اور آپ جو کیس اسٹڈی کی بات کر رہے ہیں وہ 15 سال میں اس نے $1 بلین بنائے تھے. تو سعد آفریدی از ماشاء اللہ آن دیٹ پاتھ. ٹھیک ہے, یہ جو ٹائم اسپین ہے نا, لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں. جی, وہ 2 مہینے 2 سال 1.5 سال پیٹ کم کرنا ہوتا ہے نا ان کو اگلے ہفتے, اسی طرح ان کو پیسے بھی اگلے ہفتے چاہیے ہوتے ہیں, اگلے مہینے چاہیے ہوتے ہیں. تو میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ اس بارے میں ایمفسائز کریں, اس پہ روشنی ڈالیں کہ جو ٹائم اسپین کو الانگیٹ کرنا اور اپنے ذہن میں رکھنا کہ یار اتنا ٹائم لگے گا, اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے یا کیا تھاٹ پروسیس ہونا چاہیے, کیونکہ دس از ہاؤ یو اچیو اٹ.
اس میں سر یہ نا جی وہ ہمارا ایک پرنسپل ہے, اس کو کہتے ہیں لیمونیڈ پرنسپل. ہمارے انٹرپرینورشپ بڑے مزاحیہ, ہمارا جو طریقہ نا انٹرپرینورشپ کا بڑا مزاحیہ قسم کا ہے. یعنی سرپرائزنگلی یعنی 2 سال 2 کلاس 2 کا بچہ بھی اسی کلاس میں بیٹھ سکتا ہے, پی ایچ ڈی بھی اسی کلاس میں بیٹھ سکتا ہے, 90 سال کے بابا جی بھی بیٹھ, یعنی الحمدللہ یہ تو وہ نا لیمونیڈ پرنسپل یہ کہتا ہے when nature gives you lemon make lemonade, when nature gives you apple make an apple cake. تو اب اصل میں ہمیں جو اسٹریٹجی اور مینجمنٹ پڑھائی گئی, جو انٹرپرینورشپ پڑھائی گئی وہ مینجمنٹ سے نکلی ہے. اور جو مینجمنٹ والے ہیں ہارورڈ کے قبلے والے لوگ, وہ اسٹریٹجی اور پلاننگ اور وہ اس ذہن سے آتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور وہ بھول جاتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک خالق بھی ہے. اور ہمارے یہودی استاد ہیں ہینری مینسبرگ, میگل میں ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ یار اللہ کے بندو تھرو اوے دی اسٹریٹجی, اسٹاپ ٹیچنگ لیڈرشپ. ارے بس کرو یار, ان کو سروس شپ سکھاؤ. اور اسٹریٹجی جو ہے نا ایمرج ہوتی ہے, ایمرجنٹ اسٹریٹجی, چیزیں ایمرج ہوتی ہیں. تو یہ ایمرجنٹ اسٹریٹجی ہے, یہ انہوں نے 1985 سے بولنا شروع کیا تھا, ان کی آواز سنی نہیں گئی, اور پھر 2000 کے بعد یہ پاپولر ہو گئی. اور ایمرجنٹ اسٹریٹجی چیزیں ایمرج ہوں گی, آئیڈیاز آئیں گے, ایکسیڈنٹس ہوں گے. ایکسیڈنٹ مینس سرپرائزز ملیں گے, ان سرپرائزز کے اندر نئے لوگ ملیں گے, نئے آئیڈیاز آئیں گے, نئی ٹیم, وہاں سے نئی چیزیں سامنے آئیں گی, دنیا کے حالات بدلیں گے. تو آپ جو ہے نا اتنی زیادہ اسٹریٹجک پلاننگ کر کے اتنے گول ڈریون مت ہوں, آپ اس میں نا اسپیس رکھیں, چیزوں کو نا اس کو انفولڈ ہونے دیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, ایک تمہاری پلاننگ ہے, ایک اللہ کی پلاننگ ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اللہ کی پلاننگ غالب ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں, اس لیے ہم نے انٹرپرینورشپ کا لفظ کہنا بند کر دیا ہے. وی کال اٹ انٹرپرینورل مائنڈ سیٹ. اور وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جرنی ہے نا انفولڈ ہونی ہے, یہ انفولڈ ہوتی ہے. تو اس میں نا بہت سارے اتنے زیادہ ویریبلس ہیں, آپ بہت زیادہ اسٹریٹجک ویژن کے ساتھ ایگزیکٹلی یہاں لینڈ نہیں کر سکتے. مطلب پائلٹ جو ہے نا اس نے لینڈ کرانا ہے اسی جگہ پر, وہ اس کے لیے ویریبلز ارینج کیے جاتے ہیں. ایئرپورٹ اویلیبل ہے, جہاز ہے, پیٹرول ہے, وہ بھی اس کے اندر بھی ویریشن آ جاتی ہے. آپ کے ویریبلز بہت زیادہ ہیں. تو آپ نے تو اس کو ایک شعر ہے, قدم ہے راہ الفت میں, قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی. When your steps are in the journey of love, why are you worried about the destination? یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. آپ سے جو چاہا جا رہا ہے نا کہ پیشن اور جنون کے اندر اپنی صلاحیتیں لگا دو. تو یہ ریلیجس پرسپیکٹو, اسپرچول پرسپیکٹو, تو جب وہ آتا ہے نا جی, تو پھر اب اس کے نا ریزلٹس کو انفولڈ کرانا ہمارے ہاتھ میں بہت کم ہے ایکچولی. صحیح کہہ رہے ہیں, میلیبل ہونا چاہیے آپ کو. تو وہ یہ ہمارے نا کریکلم میں نہیں ہے. ہمارا کریکلم میں ہمارے استاد وہ کہتا ہے تھرو اوے SWOT انالیسس, بس کر دو اس کو یار, یہ بچوں والی چیز کرا رہے ہو آپ. تو جو ہماری اکثر چیزیں جو ہمارے MBA میں پڑھائی جا رہی ہیں نا, وہ فکسیشن کی طرف ہیں, وہ ایک ٹارگیٹڈ گول کی طرف ہیں. تو یہ گول ٹوٹیں گے, تو اب اس میں کیپیسٹی نہیں ہے انفولڈ ہونے کی چیزوں کو. تو وہ جو سوال ہے 10 کہ ہم اس کو ڈیفائن کر لیں, میجر کر لیں. میجرمنٹ بھی جو ہے نا, یہ پیٹر ڈرکر کو اللہ ہدایت دے, یہ ہمیں ایک مصیبت چھوڑ گیا. اینی تھنگ وچ کین بی میجرڈ, یہ صحیح نہیں ہے. اس پر بعد میں کسی وقت بات کریں گے, یہ پارشلی صحیح ہے, یہ ہر چیز پر اپلائی نہیں ہو سکتا. تو وہ نا جی اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سرپرائزز کو لیوریج کریں. میرے اندر سرپرائزز کو لیوریج کرنے کی کیپیبلٹی ہونی چاہیے. وہ جو راکسین کی بھی تھی نا, اس کی جو پہلی پروڈکٹ تھی نا کینڈلز, پھر دوسری پروڈکٹ کپڑے, پھر تیسری پروڈکٹ برڈ ہاؤسز, وہ تینوں اس نے کینسل کر دی, وہ کاسمیٹکس میں آ گئی. وہ اس چوتھے سال 5ویں سال میں وہ چیزیں اسکریپ کرتی گئی. ایمرجنٹ اسٹریٹجی ایمرج ہوئی ہیں چیزیں, اس میں ویریبلز اتنے ایمرج ہوئے ہیں کہ وہ اس کو پتہ چلا کہ یہاں پر اونٹ اس کروٹ بیٹھے گا. اینڈ شی لیٹ دی تھنگز انفولڈ. جی, تو وہ میرا جو گریجویٹ ہے وہ زبردستی اس میں سے گزر رہا ہے. یہ کائنات کا خالق بڑا پاورفل ہے, اس نے چیزیں توڑ پھوڑ دیتا ہے, لیکن وہ اسٹریٹجی کے چکر میں وہ سمجھ ہی نہیں پاتا. اس بندے کو سرپرائزز نظر نہیں آئیں گے. جس نے وہ لینس لگا لیا نا اسٹریٹجی کا, وہ سرپرائزز کو دھتکار دے گا. وہ سگنلز آئیں گے, اس سگنلز کو اپریشیٹ نہیں کر پائے گا. صحیح بات ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں جی, وہ بہت زیادہ کہتے ہیں نا ورلڈلی بھی آپ نہیں ہو سکتے. اور آپ نے بالکل اچھی بات کی, میں بہت ساری چیزوں سے ریلیٹ کر سکتا ہوں, کیونکہ ہمارے نا بہت دفعہ لوگ
یہ جو سائنز ہوتے ہیں اس کے ایک انگریزی میں بڑا اچھا ٹرم ہے سرنڈپٹی. ہاں ایگزیکٹلی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑا میں نے اس کو نوٹ کیا, میں نے اپنی لائف میں نوٹ کیا. جیسے بہت دفعہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ شادی ہوتی ہے تو لکشمی آتی ہے, شادی ہوتی ہے تو زندگی چینج ہوتی ہے, اولاد آتی ہے زندگی چینج ہوتی ہے. میں نے اپنے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے یہ. مطلب جب شادی ہونے والی تھی تو میری گاڑی چینج ہو گئی, وہی نئی گاڑی مل گئی نوکری کی طرف سے. میرا بچہ ہونے والا تھا, میری جاب اچھی لگی, چینج ہوئی, سب کچھ ہوا. تو میں نے آئی ہیو سین دیز تھنگس نا. بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ کہتے ہیں نا غیب سے کچھ ایسی مدد ہوتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یار آپ ایسے. خاص طور پہ میں جو مجھے لگتا ہے کہ میری اسپریچویلٹی بہت لیولز اوپر گئی ہے جب سے میں نے میرے نیچے سے سیلری کی ایک وہ ہٹی ہے. مجھے ایک ہوتا نا کمفرٹ زون تھا سیلری کا. 12 سال سے ایک پروگرامنگ تھی, سیلری آ رہی تھی, تو کبھی اللہ تعالیٰ اتنے شدت سے یاد نہیں آئے کیونکہ پتہ تھا کہ سیلری آ جانی ہے, کہیں نہ کہیں ہوتا تھا, نکل جاتا تھا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب انسان انٹرپرینورل جرنی پہ نکلتا ہے, سیلف امپلائمنٹ پہ نکلتا ہے, سولو پرینور بنتا ہے, اپنا کام اسٹارٹ کرتا ہے, ریسورس موبلائز کرنا شروع کرتا ہے, وہ بوٹ اسٹریپ کرنا شروع کرتا ہے, تو اس کا جو توکل ہے وہ سب سے زیادہ انہینس ہونے لگتا ہے. کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یار پہلے بھی اس نے کرایا, آگے بھی وہی کرائے گا. اور یہ سرنڈپٹی میں نے نا باقاعدہ نوٹ کرنی شروع کی ہے کیونکہ 3 سال سے ریکارڈ کریں سر. ہاں اس میں نا آپ کو مزہ آئے گا کہ ہارورڈ بزنس اسکول کے پروفیسر ہیں نوئے برٹ. وہ پتہ کیا کہتے ہیں, ان کا آرٹیکل ہے HBR پہ, ہارورڈ بزنس ریویو. اوکے, یہ تو مستند ہے نا ان کو فرمایا ہوا, اس کو تو ہم سر آنکھوں پر رکھتے ہیں. وہ پتہ کیا فرمایا, ان کے آرٹیکل کا نام پتہ کیا ہے, انٹرپرینیورز فیل کلوزر ٹو گاڈ. اچھا I'll have to ہاں جی, میں آپ کو بھیجوں. اس نے کہا کہ whether you are a Hindu, Muslim, Christian or even an atheist, when you go into the entrepreneurial journey, you start experience God. Because in those times and roughs and lows, آپ پکار اٹھتے ہیں, اے میرے رب ہیلپ می. آپ سے گاڈ اگر ایتھیسٹ ہے نا گوش نکل جاتا ہے, گوش بولتا ہے نا یہ, تو آپ نکل جاتا ہے. یہ ہارورڈ کا آرٹیکل ہے سر. تو ہمیں گلا پتہ کیا ہے کہ کراچی سے کشمیر تک جتنی بھی یونیورسٹی ہیں 200, وہاں سے کوئی ایسا آرٹیکل نہیں نکلا, جبکہ وہاں سے کوئی آرٹیکل نہیں نکلا. جہاں سے آپ پڑھے, ہم نے پڑھایا, وہاں سے ایسا کوئی آرٹیکل نہیں نکلا. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک انٹرویو ہوا تھا میرا, میں نے 1-2 جگہ یہ کوٹ کیا ہے, لیکن میرے بڑا اچھا واقعہ ہے, مجھے یاد آتا ہے. تو ان بندے نے مجھے کہا کہ یار آپ نا مجھے تھوڑے سے وہ لگتے ہیں, ویسٹ سے انسپائرڈ لگتے ہیں جو آپ ایگزامپلس دے رہے ہیں کچھ, کیونکہ ہم تو بکس پڑھتے ہیں, ظاہر ہے نائکی پڑھ رہے ہیں. میں نے نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. کہہ رہے نہیں یار تم کتابی باتیں زیادہ کرو, پروف کرو. تو اس زمانے میں یہ چل رہا تھا لو فی ٹل نو فی, نو فی ٹل لو فی والا نا, بیکن ہاؤس وغیرہ. 2013-14 کی بات کر رہا ہوں شاید میں. نو فی ٹل لو فی, کہ بھائی فی نیچے کرو. بیکن ہاؤس, سٹی اسکول وغیرہ فیس بہت زیادہ تھیں تو افورڈ نہیں کر پا رہے تھے لوگ انفلیشن کی وجہ سے. تو میں نے کہا آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کل یہ چل رہا ہے سب کچھ, لوگ دھرنا دیے بیٹھے ہیں. بولے ہاں. تو میں نے کہا آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اسکینڈینیویا میں بہت سارے ویسٹرن کنٹریز میں جو تعلیم ہے وہ پرائمری سے لے کے یونیورسٹی تک فری ہے. صحیح ہے, وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے. ہاں, تو میں نے کہا ٹیچنگس کس کی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہمارے دین سے آئی ہیں ویلفیئر کی ٹیچنگس, خاص طور پہ ایجوکیشن کی, ویلفیئر اسٹیٹ کی. لیکن اس کو اپلائی کون کر رہا ہے, اپلائی ویسٹ کر رہا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم بیسکلی اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کو بول رہے ہیں کہ بھائی فی نیچے کرو, ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ٹیچنگز ہماری ہیں, تہذیب ہماری ہے, لیکن تو میں اس لیے اپنے اس کو پسند کرتا ہوں اپنی تہذیب کو, لیکن امپلیمنٹ کون کر رہا ہے, تو امپلیمنٹیشن کے لیے میں ان کو پسند کرتا ہوں. تو اس لیے ہم بھلے 2 کشتیوں میں سوار ہوں, لیکن میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہاں جاؤں, کس سے انسپریشن لوں. تو یہ مجھے سمجھ میں آیا کہ بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی انسپریشن کسی اور وجہ سے بھی ہے کہ بھائی امپلیمنٹ وہ اچھا کر رہے ہیں, بھلے تہذیب ہماری ہے. لیکن جو یہ اسپریچویلٹی والا کانسیپٹ ہے نا, مائی گاڈ, میں اکثر لوگوں کو, اور خاص طور پہ چیریٹی کا ایک کانسیپٹ مجھے بڑا فلفلنگ لگا کہ وہ کہتے ہیں نا جب آپ بہت زیادہ پریشان ہو تو چیریٹی کرو. تو اس وقت زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ تم پریشانی میں کیسے نکال رہے ہو. فار ایگزامپل مجھے آج تک یاد ہے کہ ایک دفعہ میں یہ سوچ رہا تھا, 2-3 سال پرانی بات ہے, کیونکہ ظاہر ہے جب آپ نئے ہوتے ہیں نا, فیلڈ میں اترے ہوئے ہوتے ہیں, تو آپ سوچتے ہیں فائنینسز کیسے مینیج کروں, کیونکہ تنخواہ آ رہی ہوتی تو آپ کو پروگرامنگ نہیں ہوتی آپ کی. تو میں نے کہا یار یہ مسئلہ ہے, کچھ 1-2 جگہ مجھے دینے تھے پیسے, تو میں نے نہیں دیے. میں نے کہا یار یہ میں روک لیتا ہوں. تو کچھ ایک ہماری رشتہ دار تھیں جو کینسر پیشنٹ تھیں, تو انہوں نے مجھ سے مدد مانگی. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے بینک میں اتنے پیسے تھے کہ میں اگلے 3-4 دن نکل جائیں. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یار اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ بستر مرگ پہ ہیں بیچاری, ان کو کرنا چاہیے. تو میں نے دیے کچھ پیسے. مجھے نہیں پتا وہ مہینہ بھی کیسے نکلا, اس کے بعد سے سال بھی کیسے نکلے. مطلب
میں اکثر سوچتا ہوں کچھ چیزوں کو کہ یہ سرینڈپٹی والا جو ایلیمنٹ ہے، اسپریچویلٹی والا ایلیمنٹ ہے، مجھے لگتا ہے کہ اٹ گوز بوتھ ویز. اسپریچول لوگوں کو انٹرپرینورشپ میں آنا چاہیے اور انٹرپرینورشپ میں آ کے لوگوں کو اسپریچول ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ دیر از آلویز سم پاور. میں خرم الہی ہمارے ایک پروفیسر ہیں، میں ان کو بڑا فالو کرتا ہوں. اسلام آباد میں جو ہوتے ہیں، اسلام آباد میں جو ہوتے ہیں. ہاں جی، تو اپنے برخوردار ہیں. مطلب اچھا آپ تو مطلب برخوردار مینس کہ آئی نو ہم سنس میں نے بہت سیکھا اس سے. ماشاءاللہ، میں جب اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہا تھا، آپ یقین کریں میری لائف ڈیفائننگ مومنٹ تھا وہ، کہ جب میں پوڈ کاسٹ کر رہا تھا میں اسی وقت چینج ہو چکا تھا. ابھی ریسنٹلی میں اس سے ملا، اس نے کہا کہ یار بڑی خوبصورت بات اس نے مجھے بتائی کہ ایک محبت کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہی اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ کوئی اسے چاہے. ٹھیک ہے. اور ایک بڑی خوبصورت بات اس نے کی کہ غیب، ہمیں لگتا ہے کہ غیب اندھیرا ہے، غیب ایسی چیز ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، جبکہ غیب پاسبلٹیز کا پلندہ ہے. کیونکہ پاسبلٹی وہیں ہے جہاں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. کیونکہ آپ کا تو مائنڈ ایک سیٹ ہوا ہے نا، ایک تھریشولڈ ہے آپ کا، اس تھریشولڈ سے آپ تو کنویں کے مینڈک ہیں، آپ کبھی باہر نکل کے جھانکا ہی نہیں ہے آپ نے کہ سمندر بھی کوئی چیز ہے. تو غیب سمندر ہے اور آپ کنویں کے اندر ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مطلب ہی از ریڈ علامہ اقبال ویری. اور وہ تو ماشاءاللہ وہ مطلب اس کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سا اس پہ کہتے ہیں نا کہ میرے خیال کو 7-8 سال پہلے ان سے شناسائی ہوئی. تو محفل کا جو ایک کانسیپٹ ہے مجھے سمجھ میں آیا کہ محفل کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ انسان بیٹھتا ہے تو جب وہ نکلتا ہے نا 1-2 گھنٹے بعد تو ڈفرینٹ پرسنالٹی ہوتا ہے. تو میرا خیال سے کہ انٹرپرینورشپ کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں سے ملا جائے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اپنے پیرنٹس، اپنے دوست یاروں، اپنے احباب، کولیگز وغیرہ سے نکل کے کچھ لوگوں سے ملنا چاہیے، جب کہیں جا کے آپ کے اندر اسپرٹ ڈیولپ ہوتی ہے. میں نے کافی دفعہ ایسا کیا ہے کہ میں نے کافی لوگوں سے بات کرنا بند کر دی، مطلب جو نوکری پیشہ لوگ تھے، کیونکہ وہ ڈراتے زیادہ ہیں کہ یار تو دیکھ یہ کر رہا ہے، ایسا کچھ ہو جائے گا، انفلیشن کے یہ مسئلے ہیں. تو میں نے پھر لوگوں کو چوز کرنا شروع کیا. جیسے میں خرم الہی کی بات کر رہا ہوں، کتنے سارے ایسے بزنس کوچز ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا، ان کے ساتھ دوستی یاری بڑھانی شروع کی کہ یار مجھے کم از کم ان پٹ صحیح ملے. میرا مینٹل ان پٹ ٹھیک ہوگا تو میں آؤٹ پٹ ٹھیک کروں گا، ورنہ نہیں کر سکتا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا جو سرکل ہے، سرکل آف انفلوئنس، سب سے پہلی چیز ہوتی ہے جو چینج کرنا چاہیے اف یو وانٹ ٹو بیکم این انٹرپرینور؟ کیونکہ اگر آپ اسی انوائرمنٹ میں رہو گے نا تو آپ کی سوچ اس انوائرمنٹ کا پروڈکٹ ہے. انوائرمنٹ چینج نہیں کرتے لوگ، لیکن سوچ چینج کرنا چاہتے ہیں. جی ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی. ہاں جی بالکل سر. یہ آپ کا یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. اے میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میک یور سیلف سٹ ود دوز پیپل، میک یور سیلف سٹ ود دوز پیپل ان دا مارننگ اینڈ ان دا ایوننگ. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْعَشِيِّ. He who keep on calling God Almighty, who are not influenced by these short-term worldly things, who think beyond. یعنی حکم دیا گیا ہے صبح اور شام بیٹھیں. تو اس کورس میں ہم الحمدللہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں خود بھی لرن کر رہا ہوتا ہوں. ایک میں کس سے لرن کر رہا ہوتا ہوں، بچوں سے بھی لرن کر رہا ہوتا ہوں. کلاس 2 ابھی ہماری یعنی افورڈیبل لاس کا جو پرنسپل ہے یہ ہم 1.5 سال کے بچے سے سیکھتے ہیں. ہم ایک مووی دیکھتے ہیں جس میں ایک بچہ بستر سے نیچے اترنا چاہ رہا ہے. وہ بستر سے نیچے اترنا چاہتا ہے، وہ دیکھتا ہے ہائٹ ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ برڈ ان ہینڈ دیکھتا ہے کہ اس کو ایک سرانہ نظر آتا ہے، وہ کھینچ کے گراتا ہے. پھر کوشش کرتا ہے نہیں اونچا ہے. اگر اس بچے نے IB سے MBA کیا ہوتا ہے نا، دڑم سے نیچے گرتا ہے، اپنی ٹانگیں توڑواتا. اس کو دوسرا سرانہ لاتا ہے، پھر تیسرا، پھر اس کے بعد بھی دیکھتا ہے مناسب ہو گئی، پھر بھی نظر آ رہا ہے کہ اوکے، پھر بھی وہ سیفٹی کا خیال ایک شیٹ کو ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے اور پھر ایک ٹانگ نیچے کرتا ہے، پھر دوسرا، اور پھر اپنے آپ کو چھوڑ کر سیف لینڈنگ کر لیتا ہے. اب یہ جو ایک پورا کانسیپٹ ہے نا، یہ جناب رسک ہے، فائنینشیل مینجمنٹ کے رسک کے پورے چیپٹر پہ بھاری ہے یہ ویڈیو. اس کے بعد ہم نیچر سے بیور کی ایک ویڈیو ہے اس کورسز میں تک. اس میں کتنی ویڈیوز ہم دکھاتے ہیں جانوروں کی، پرندوں کی، برڈز کی. بیور ایک چھوٹا سا بھالو نما ایک جانور ہے اس سائز کا، اور وہ اس کے دانت ہیں. میاں مسٹر اینڈ مسز بیور بچوں کے ساتھ مل کر ڈیم بناتے ہیں 10 ایکڑ کا، 15 ایکڑ کا. اور نہ ورلڈ بینک سے پیسے مانگتے ہیں، نہ IMF سے، نہ اسٹیٹ بینک سے، نہ فنڈنگ، نہ فیزیبلٹی اسٹڈی. برڈ ان ہینڈ، دانت، پاؤں، دم، اور درخت کاٹتے ہیں، پتھر، مڈ، وہ ایک ندی کو ڈیم بنا لیتے ہیں. 3 میٹر گہرا ہوتا ہے. تو اب یہ جتنی بھی ایگزامپلس ہیں تو ہم نیچر سے، ہم پرندوں سے، ہم کیڑوں سے، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں. یہ میرے اپنے لیے ٹرانسفارمیٹیو ہے. یوسف علیہ السلام کی کہانی ہے. تو وی نیڈ ٹو ہیو اسٹوریز. یوسف علیہ السلام کی کہانی جو ہے نا وہ کمال کی یار. مطلب آئی سو دیٹ، ان کی مووی ایک ہے
اگر سے شاید لوگ اختلاف کریں لیکن مجھے بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھی جا سکتی ہے. تو اٹس امیزنگ. یوسف علیہ السلام جو ہیں جب وہ اس میں جاتے ہیں قید خانے میں تو وہ دیکھتے ہیں سب لوگ بدحال ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے لیے کھانا آیا, آپ کے لیے. ان کا نہیں, جو میرا کھانا لائے انہیں سب کے لیے ہوگا تو میں کھاؤں گا, جو میرے لیے کپڑے لائے سب کو دو گے تو ان کا اتنا تو نہیں ہے. تو وہ پھر جو ہے نا لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. گند ہے, کہتے ہیں یار یہ صفائی کر لو. وہ لوگ اتنے بدحال ہیں وہ ان کی بات نہیں سمجھ پاتے. 2-3 کے ساتھ مل کر صفائی کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ لوگ ایجوکیٹ ہوتے ہیں. ہوتے 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 وہ ایک یونیورسٹی بن جاتی ہے. تو اب وہ جو KFC والے سر تھے نا, ان کا او مائی گاڈ یہ تو ہماری یونیورسٹی بن گئی. میرا جو پلیس ہے یہ ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے. میری جو جیل ہے وہ تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے. میرے امی ابو جو گھر ہیں وہ بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے. یہ تو انٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ تو وہیں سے اوریجنیٹ ہونا چاہیے. بالکل ایسے. تو الحمدللہ وہ یوسف علیہ السلام کو جب آفر ملتی ہے نا کہ آپ منسٹر آف فائنینس بن جائیں, پرائم منسٹر بن جائیں, وہ پتہ کیا ریکویسٹ کرتے ہیں بادشاہ سے کہ وہ جو میں نے FBR کو چلانا ہے, میں نے پورے ملک کی فائنینس منسٹری کو چلانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو میرے قید خانے کے ساتھی تھے نا ان کو ریلیز کر دیں. وہ میرے یونیورسٹی کے لوگ گریجویٹس ہیں, وہ 200 بندے ہیں نا, ان کو انہوں نے اپوائنٹ کیا. تو ونس اگین انٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ کو سکھانا پڑے گا, ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. تو یہ جو یوسف علیہ السلام کی جو کہانی ہے نا, یہ ایک پورا MBA ہے. فائنینشیل مینجمنٹ, ریسورس مینجمنٹ, HR مینجمنٹ. یعنی آپ کتابیں ایک طرف کر دیں, ان کی کتاب پر ان کو وہ دیکھ لیں. تو ہم اس کورس کے ذریعے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب میں اپنا کورس بھی سیل نہیں کرنا چاہ رہا. میرا جو ویژن یہ ہے کہ پاکستان کے 200 سے زیادہ یونیورسٹیز کے جو وائس چانسلرز اور ڈینز اور پروفیسرز ہیں نا, ان کا مائنڈ سیٹ بدلنا ہے. ان کا مائنڈ سیٹ ہم نے جتنے بھی کالجز ہیں اور اسکولز ہیں نا, ان کے ٹیچرز تک یہ بات پہنچانی ہے. یہ کورس تو ایک بہانہ ہے, اس کے ذریعے وہ لوگ تو انٹرپرینورشپ کے لیے آتے ہیں نا, ہم ان سے ہیلپ لیتے ہیں کہ آپ نے ٹیچر بھی بننا ہے. وہ چھوٹی چیز ہے یار, کاروبار بھی چلے گا, اپنا ذہن بدلو. تم باپ ہو نا, انٹرپرینوریل باپ بنو. اور انٹرپرینورشپ کا لفظ بھی نا چھوٹا ہے ایکچولی. یہ بھی ایک فرانس سے میکینیکل ٹرم ہے, بہت زیادہ لوگوں نے اس کو بولنا بھی مشکل ہے. اس کو او سے بولتے ہیں, آنٹرا. ہاں جی, تو ہم کہتے ہیں یار خدا کے بندو, والذین جاہدوا, جدوجہد والی زندگی, رحمت والی زندگی, برکت والی زندگی, کنٹریبیوشن والی زندگی. ہاں جی, قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کو فائدہ پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. انٹرپرینورشپ والے اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے یار. شارک ٹینک کہاں پہنچیں گے یار. ہاں جی, اللہ ان کو بھی یہ بات رکھے. کہیں نہ کہیں ویسٹڈ انٹرسٹ تو ہے. مطلب میں دیکھو نا سر, یا میں پھر ہارورڈ بزنس اسکول کا ایک کیس ہے ان بزنس فار گاڈ, یہ علامہ IB نے کیوں نہیں لکھا. اس کیس میں اگر وہ دیکھیں نا جی, HR کا اسٹریٹجی کا کیس ہے, تو مجھے گلا ہے یہ کیوں نہیں پڑھا ہے میرے ٹیچروں نے. جہاں بھی خدا کا نام آتا ہے یہ چالو ہو جاتے ہیں. ہاں جی, یہ جناب ہارورڈ کا پروفیسر پڑھا دیتا ہے ان بزنس فار گاڈ. ہاں جی, کراچی سے لے کر کشمیر تک دکھائیں مجھے کوئی پڑھا رہا ہو. اب اس کیس میں وہ جو جان صاحب ہیں, وہ ان کے اندر ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. وہ نا ایک پروسیس سے گزرتے ہیں, جیسے آپ پڑھا اور ان کی زندگی میں چینج آئی تو اور وہ کرسچن پریکٹیشنر بن جاتے ہیں. اور پریکٹیشنر بن کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں نا اپنے فیکٹری میں, CEO کا لفظ مٹاتے ہیں. وہاں پتہ کیا لکھتے ہیں, گاڈ. اس کے نیچے لکھتے ہیں ڈپٹی CEO, مسٹر اینڈ مسز جان, فیملی بزنس ہے. HODs کے آگے پتہ کیا لکھتے ہیں, نام کوچ. یہ ہارورڈ کا کیس ہے, مجھ سے لیں آپ. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آج سے جو ہماری کمپنی کا مشن یہ ہے کہ ہماری کمپنی کی چیزیں تو بک جائیں گی, یہ ہو جائے گا, یہ اس کا نہیں مجھے مسئلہ. میرے جتنے بھی امپلائیز ہیں نا 300, 400, 500, میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر امپلائی, مین اینڈ وومن, ایک اچھا بیٹا بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا, اچھے ہسبینڈ, اچھی بیوی, اچھا داماد, اچھا باپ بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا. تو ہمارا جو مشن ہے نا, ٹو بی گریٹ ہیومن بینگس, گریٹ ڈیڈس, گریٹ مامس, گریٹ ہسبینڈس, گریٹ وائفس, یہ جب بن جائیں گے نا تو اچھے امپلائی بھی خود ہی بن جائیں گے. اب یہ کیس کے اندر لکھا ہوا ہے, وہ اچھے امپلائی تو خود ہی بن جائیں گے یار. تو اب یو گاٹ دا پوائنٹ. تو ہم اس کورس کے ذریعے وہ جو آپ کی جو مینیفیسٹیشن ہے نا, کھانے پینے کی ضرورت, وہ جو کریٹیوٹی ہے نا, میری کریٹیوٹی کا اظہار ہو, جاب میں ہو, گھر کے اندر ہو, کام میں ہو, پیکیجنگ میں ہو, ڈیزائننگ میں ہو, ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہو.
اگر یہ انٹرپرینورشپ کی ڈیفینیشن میں دوسری کروں نا، میرا ڈرائیور تو مارا جائے گا. ہمارے آئی بی کے ڈرائیور تھے ندیم صاحب. میں نے کہا ندیم یار تم اللہ کے بندے کیوں بیٹھے رہتے ہو، فاروق ہونا میری کلاس میں بیٹھا کرو. ولیم مسیح جو ہمارا سی ای ڈی بلڈنگ کے جینیٹوریل سٹاف تھا نا، یہ چینج آئی میرے اندر، ورنہ ہم جینیٹوریل سٹاف کو بٹھائیں گے کلاس میں. میں نے کہا ولیم مسیح آپ بھی میرے بھائی ہو. سر آپ کا بھائی کہاں سے آیا؟ میں نے کہا یار یور گرینڈ فادر اینڈ مائی گرینڈ فادر ور دا سیم. اس نے کہا اچھا. میں نے کہا حق کرو میرے ساتھ. اب اس نے کہا کہ یار یہ ڈاکٹر صاحب مجھے حق کیوں کر رہے ہیں؟ میں جان کر میں دکھانے کی، یعنی یہ میری لرننگ ہوئی تھی ایکچولی. یہ میرا کزن ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح بات. ولیم میرا کزن ہے نا. تو میں نے اچھا ندیم بھائی نے فارغ بیٹھتے رہے کچھ دنوں بعد کہنے لگے ڈاکٹر صاحب یہ میرا وزٹنگ کارڈ ہے، اور میں نے نا کمپنی کھول لی ہے، گاڑی ٹھیک کرانی ہے تو ندیم حاضر ہے، ٹوکن جمع کرانا ہے تو ندیم حاضر ہے، گاڑی کو پینٹ کرانا ہے تو ندیم حاضر ہے، گھر کرائے پر لینا ہے تو میں نے سیٹرڈے سنڈے کو کام شروع کر دیا. اور اس کے بعد ندیم کو پتہ کیا ہوا، جین کی پینٹ پہن کر فریش تر و تازہ نظر آنے لگا. آئی بی اے کی جاب میں وہ بہتر نظر آنے لگا اور پلیزنٹ ہونے لگا. اکثر فورن مہمانوں کو لینے کے لیے ایئرپورٹ پر ندیم کو بھیجا جانے لگا. تو اب یعنی یہ انٹرپرینورشپ نہیں ہے. صحیح بات ہے. اچھی جاب بھی انٹرپرینورشپ ہے، اچھا باپ بھی، اچھا مؤذن بھی. صحیح بات. ہمارے دوست ہیں انہوں نے کورس کیا، تو انہوں نے جوہر میں ایک مسجد ہے، اس مسجد کو اگر آپ جا کر دیکھیں نا، انہوں نے اس کو گارڈن بنا دیا ہے، باغیچہ بھی ہے. مسجد کے باہر پورے جوہر کے اس بلاک کا میپ لگا ہوا ہے. کوئی رائڈر آئے گا تو مسجد رحمت بن گئی. مسجد کے اندر اگر آپ جائیں گلاسز رکھی ہوئی ہیں کہ آپ بھول گئے آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں. مسجد انہوں نے کہا سر کمیونٹی سینٹر بنا دیا ہم نے، کسی کو رشتے کا مسئلہ ہو، جاب کا مسئلہ ہو، اور سر اس میں اس کے بیتھ روم ہے لائک اے 3 اسٹار ہوٹل. تو یہ جو انٹرپرینر مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ صرف ڈالر وہ اس کی ایک مینیفیسٹیشن ہے. صحیح بات. آپ کا گھر، آپ کی گاڑی، آپ کی مسجد، آپ کی زندگی، آپ کی فیملی لائف، ہسبینڈ وائف، آپ کی فزیکل فٹنس، آپ کی فزیکل فٹنس. ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، مطلب وہ آپ کے کمپیٹیٹر ہیں، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو نام لے لوں، خود محافظ والے جو ہیں. اچھا یہ ان کے جو بھائی نے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا ان کا، ایک حسن ہے ایک عمر ہے جی، تو انہوں نے بھی ہمارا کورس کیا، تو اس کے بعد آن لائن کام شروع کر دیا. تو بچیوں کے کافی اچھا کام کر رہے ہیں، بنت آہن بچیوں کے لیے بھی وہ ان کو بھی سکھا رہے ہیں کہ جناب. تو یہ کون کہتا ہے کہ انٹرپرینورشپ بانڈ نہیں ہے؟ تو وہ آن اسکیل آف 1 to 10 ہے. ہو سکتا ہے کہ لوگ 3-4 پر رہیں، کچھ 10 پر نہ جائیں، مطلب ان کی مرضی یار. مطلب آپ کمفرٹیبل رہیں یار، انجوائے کریں. صحیح بات. آپ انجوائے کریں. آپ نے مطلب اللہ نے اس کی ویرائٹی بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن 0 نہیں ہوگا کوئی بندہ. 0 اور 1 والے بندے جو ہے نا وہ پھر یا اسپتالوں میں ملیں گے یا پھر قبرستان میں ملیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی نا وہ پھر آئی تھنک ڈس رسپیکٹ ہوگی اگر 0 پر لے گئے لوگوں کو، زندہ لوگوں کو. آپ کی ابھی تک کی باتوں سے مجھے ایک اندازہ ہوا ہے، وہ جو ریسورسز اور ریسورس فلنس کا جو ڈفرینس ہے نا، وہ مجھے واضح طور پہ نظر آیا ہے. کیونکہ ہم بہت دفعہ ایک لپ سنکنگ کر رہے ہوتے ہیں یار ریسورسفل ہو، لیکن جو آپ نے ابھی تک باتیں کی ہیں مجھے بڑا اچھا لگا کہ نارمل آپ ایک نارمل ایم بی اے ہیں، صحیح ہے، آپ پھر پی ایچ ڈی بھی ہیں، آپ نے ایم بی اے کے بچوں کو پڑھایا بھی ہے، آپ بزنس پڑھاتے ہیں، لیکن آپ نے جو بات کی نا وہ ایکیڈمک بزنس والی نہیں کی ہے ابھی تک. آپ نے جو بات کی ہے وہ دیکھیں، میں نے جو بزنس سیکھا ہے نا، میں نے نان ایکیڈمک سے سیکھا ہے زیادہ بیٹھ کے، ایکسپیریمنٹیشن سیکھا. ہاں میں اگر فار ایگزامپل ایک ملٹی نیشنل میں تھا تو ایک ڈسٹریبیوٹر کے پاس جا کے بیٹھتا تھا جو میٹرک پاس تھا، تو اس سے میں نے کوئک میتھ سیکھی، اس سے میں نے سیلس کلوز کرنا سیکھی، اس سے میں نے انٹرپرینورشپ سیکھی، اس سے میں نے رسک ٹیکنگ، یہ ریسورس موبلائزیشن سیکھی. میں نے کہا یار تو کیسے کر لیتا ہے یہ؟ وہ صرف مجھے ایک بات پہ گھاس ڈالتا تھا، ورنہ تو مجھ جیسے وہ 10 رکھ سکتا تھا آرام سے، امپلائیز ایک ایم بی اے کو رکھ سکتا تھا. وہ کہتا تھا یار تیری انگریزی اچھی ہے اور تیری کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہیں، اس لیے آئی نیڈ یو، ورنہ تو مجھے گھاس بھی نہیں ڈالتا، کوئی ضرورت بھی نہیں تھی اس کو میری. تو میں نے ایسے لوگوں سے سیکھا بزنس. اور آپ جب آ کے بیٹھے، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ہم لوگ شاید ایم بی اے کی باتیں کریں گے اور شاید مجھے آپ کو نکالنا پڑے اس ریلم سے اور بات کرنی پڑے مائنڈ سیٹ کی، لیکن آلریڈی ماشاء اللہ آپ پہلے ہی، کیونکہ آئی بی ایم دونوں، تو مجھے ذہن میں تھا کہ شاید اتنے عرصے بعد مل رہے ہیں تو ظاہر آئی بی اے والا ٹچ آئے گا اور بزنس والا ٹچ آئے گا، لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا. اور مجھے بلکہ میں بھی آئی ایم ہائیلی لوکنگ فارورڈ ٹو گیٹنگ یور کورس ایز ویل، کیونکہ یہ چیز مجھے بڑی پسند آئی ہے. جب مجھے سننے میں اتنا اچھا لگ رہا ہے تو وائی ڈونٹ آئی گو تھرو دیٹ پروسیس ایز ویل. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کنونشنل ایم بی ایز جو ہو رہے ہیں دنیا بھر میں، میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، لامز آئی بی اے جو ٹاپ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں، آپ کا نام بھی وابستہ رہ چکا ہے ان سب سے، تو ان ایم بی اے پروگرامز میں کیا چینجز کرنے چاہیے، کیا ٹرانسفارمیشنز کرنی چاہیے، یا پھر کیا چھوٹے چھوٹے
ایڈجسٹمنٹس کرنی چاہیے کہ وہ ماڈرن ورلڈ کی نیڈس کو کیٹر کر سکیں، خاص طور پہ اے آئی کے بعد، ان سب چیزوں کے بعد. ماشاء اللہ جی، بہت مشکل سوال ہے، انٹرسٹنگ سوال ہے، سمجھانا ذرا مشکل ہے. بالکل. تو اس میں سے میرا یہ خیال ہے کہ اپرچونٹی کاسٹ بہت کم ہونی چاہیے. اپرچونٹی کاسٹ آف این MBA شل بی ایز لو ایز پاسبل. اور یہ جو مارننگ اور ایوننگ پروگرام، جو ریگولر پروگرامز ہیں نا، ان کی تو جگہ شاید بہت مشکل ہو. یعنی یہ ویکینڈ ہو اور ایوننگ ہو، مکسڈ ہو، آن لائن فزیکل مکس کر کے. ان کی اپرچونٹی کاسٹ، یعنی اس MBA کے لیے جاب تو چھوڑنی نہیں چاہیے اب. مطلب ہم جیسے لوگوں نے اپنی فل فلیج جوانی کی جاب چھوڑی، ہاں جی، اور ایٹ دی ایج آف 35، تو وہ اب ختم ہو جائے گا، ہو چکا ہے ختم. صحیح ہے. تو ایک تو ہمارے جو MBA پروگرام ڈائریکٹرز ہیں، ڈینز ہیں، وائس چانسلرز ہیں، ان کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ پلیز آپ جو ہے نا کارپوریٹ ورلڈ کی جان چھوڑ دیں. آپ جو ہے نا اس کا 33% کانٹینٹ کارپوریٹ ورلڈ کے لیے رکھ لیں، 33% مارکیٹنگ، HR، فائنینس، آپریشنز، SMEs کے لیے لے آئیں، اور 33% انٹرپرینورشپ کے لیے دے دیں. آپ 3-in-1 کی پالیسی بنائیں. 3-in-1 آئس کریم ہوتی ہے نا، مطلب آپ، کیونکہ نا لیمونیڈ پرنسپل تو آنا ہے زندگی میں. صحیح بات. اور میں اتنا نہ انٹیلیجنٹ ہوں، نہ مجھے فیوچر کا پتہ ہے. فیوچر کو انفولڈ ہونے دیں. آپ اس بندے کو مارکیٹنگ، فائنینس، HR، آپریشنز، اکاؤنٹنگ، جو 5 ڈومینس پڑھاتے ہیں، اس کو ان تینوں کانٹیکس میں پڑھائیں. ہر ٹیچر کو ایجوکیٹ کریں، ٹرین کریں، اس کو لین کریں، اس کے سبجیکٹس کم کر دیں، اور مارکیٹنگ کے 2-3 کورس، فائنینس کے 2-3، 12-13 کورسز میں MBA کروا دیں. اور اس میں سے بھی آپ ان کو میجر فریم ورکس پڑھائیں، اور ان کو وہ جو ریسورس لیوریجنگ، اور اس کو پھر، کیونکہ نا یونیلیور PNG کتنے لوگوں کو رکھے گا، یعنی تو وہ ہم ان کو تینوں آپشنز دیں. مطلب میں یہ کہتا ہوں جاب بھی کرو 5 سال 10 سال یار، 2 سال، یہ ہر ایک اپنے ٹیسٹ کے مطابق. آئی ڈونٹ ہیو اے سنگل ریسیپی. میں کسی کے لیے کوئی نسخہ نہیں لکھ سکتا. میں 10 PhD بھی کر لوں نا جی، میں نہیں کسی کو ریکمینڈ کر سکتا. ہر ایک کی اپنی زندگی انفولڈ ہونی ہے، وہ یونیک ہے. تو میرا MBA اتنا کریٹو ہو. سب سے پہلے تو ابھی یہی نہیں سمجھ پا رہے ہمارے MBA کے مینیجر، ڈائریکٹرز اور ڈینز اور VCs کہ یار مجھے ان کو کریٹو بنانا ہے، انوویٹو بنانا ہے، وہ تو اس سے باہر نکالنا ہوگا. دیٹ از دا بگیسٹ میسج ٹو دیم. ادروائز یہ نا جی بند ہو جائیں گے. 11-12 سال پہلے 2011 میں MBA کیا تھا میں نے. مجھے اس طرح 2011 میں جب یہ ریکروٹمنٹ ڈرائیوز ہوتی تھیں تو بڑی بڑی ملٹی نیشنلز آتی تھیں. تو ایک تو ملٹی نیشنل کو دیکھ کے جاتے تھے لوگ کہ یار اٹینڈ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. تو جو ٹاپ نوچ PNG، یونیلیور وغیرہ آتے تھے، اس میں بھی برانڈز میں جانا ہوتا تھا سب کو. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سیلز HR والی آئیں کہ بھائی 40% نے ہاتھ اٹھایا کہ بھائی HR میں انٹرسٹڈ ہیں. کوئی سیلز والا آیا، سیلز والوں کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا، جانا ہی نہیں ہے. برانڈ والا آیا تو بھائی وہ جو فین فیئر سے استقبال کیا گیا. اب کتنے لوگ جائیں گے؟ ایک تو ملٹی نیشنل، ایک پرٹیکولر، اوپر سے برانڈ کے اندر. تو جی 500 کے ہاتھ اوپر تھے. کوئی ایک اور میرا بھی ہاتھ اوپر تھا. تو یہ تو ہم لوگ بڑا آئیڈیلائز کر دیا، اور ہمیں پڑھایا بھی اس وقت، اور تھوڑا سا پروگرامنگ بھی ایسی کی جاتی تھی. پھر باقاعدہ بریکٹ بھی بتایا جاتا تھا کہ اتنے بریکٹ سے کم تنخواہ پہ نہیں جاؤ گے، جس کی وجہ سے میں نے 6 مہینے لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، اپرچونیٹیز لوز کرتے ہوئے دیکھا ہے. میری تو شادی جلدی ہونے والی تھی تو مجھے ٹینشن تھی، تو منگنی شنگنی ہو چکی تھی. تو میں نے کم از کم، مجھے 37,000 روپیز سے اسٹارٹ کیا تھا میں نے پہلی جاب. لیکن لوگ تقریباً 65,000 کے 70,000 کے اس میں بیٹھے ہوئے تھے. 10 سال 12 سال بعد سب وہی ہیں، کوئی آگے پیچھے نہیں ہے. لیکن جو آپ نے ابھی 3 والا فارمولا، 33/3 کا فارمولا بتایا، دس از امیزنگ، کیونکہ دس از ویئر دا ورلڈ از انفولڈنگ ایکچولی. اس میں سارے آپشنز ہیں یار. زندگی اونچ نیچ کرنا ہے میرا یہ حالات. مجھے پاکستانی کمپنی سے بھی ڈیل کرنا ہے، اور یہ پروگرامنگ ہونی چاہیے. یہ جس طرح ہم نے پروگرامنگ کی ہے ٹاپ نوچ کمپنیز میں، برانڈ میں جانے کی، اس طرح اس کو ری پروگرام کرنا چاہیے. ان 3 میں کہیں بھی آپ فٹ ہو سکتے ہو، اور تینوں کے لیے ٹرین ہو گئے تو آپ کہیں بھی فٹ ہو سکتے ہو. اپنے آپ کو ڈسکور کرو. ہمارا جو بندہ ہے لمز اور IB کے لوگ ٹیکسٹائل سیکٹر میں نہیں جا پاتے. فیصل آباد میں، سیالکوٹ میں، گوجرانوالے میں کام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ پنجابی، سندھی، بلوچی کو امپورٹنٹ ہی نہیں سمجھا انہوں نے. وہ موٹر سائیکل پر ایک عام زیادہ سیلری دینے کو تیار ہے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی میمن آئے ہمارے پاس IB. اس نے کہا یار مجھے انجینئرنگ بیسڈ MBA لوگ چاہیے. تو اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا مجھے آپ نہیں چاہیے، مجھے ایسا بندہ چاہیے، میں سیلری دینے کو تیار ہوں. میں 1 لاکھ دوں گا، مجھے 4 لاکھ لا دے. میں 16 لاکھ لا دے، میں 4 لاکھ دے دوں گا. اس کو سندھی آتی ہو،
پنجابی تھوڑی سی آتی ہو, موٹر سائیکل پر بھی بیچ میں گلیوں میں جا سکے, اسٹریٹ اور اسمارٹ قسم کے لوگ یہ چاہیے تھے. 200 سینٹی گریڈ اسٹیل ہے میری کمپنی کے اندر, ٹیمپریچر ہے اس کے اندر قریب سے گزر سکے, یہ مجھے چاہیے. nobody is willing to do that because nobody was taught that way. تو دوسرا پھر ہمارا اور چینج یہ ہے کہ اس کے لیے یعنی اس فیکلٹی کی ذہن سازی کرنی پڑے گی. تو جو فیکلٹی ممبر جو ریکروٹ کی گئی ہے پڑھانے کے لیے وہ ایکریڈیٹیشن اورینٹیڈ ہے. ایکریڈیٹیشن جو ہے AACSB سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا, مطلب تھوڑا سا فائدہ ہوگا, یا دوسری ایکریڈیٹیشن لوکلائز نہیں ہے نا, تو وہ انٹرنیشنل ہے. تو وہ امریکن بزنس اسکول بھی دے آر آن دا ڈکلائن, ایکچولی دے آر آن دا ڈکلائن. تو AACSB ویسے تو کہتا ہے کہ اپنی دنیا آپ پیدا کرو, اس میں گنجائش تھوڑی سی رکھی ہوئی ہے, لیکن ہم اتنے آبسیسڈ ہیں کہ ہم نے اکثر جو AACSB ہیں وہ ریسرچ اورینٹیڈ فیکلٹی کو لے آتے ہیں. اب ریسرچ اورینٹیڈ فیکلٹی کا انٹرپرینورشپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں جی, وہ انرجی ٹرانسفر ہی نہیں کر سکتا, اس کی بات یہیں گر جاتی ہے, بات تو اس کے دل میں جانی چاہیے تھی. صحیح بات. تو فیکلٹی کا چیلنج آ گیا, مائنڈ سیٹ کا چیلنج آ گیا, اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو 2-3 دن پڑھاؤ, 5 دن باہر نکالو انہیں. تو ہم نے جو گفٹ یونیورسٹی میں اپنا MBA ڈیزائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مطلب ہم بھی یہ بھی دعویٰ نہیں بہت بڑا کر سکتے. میرے کورس کے علاوہ جو یونیورسٹی کی جو میں ایز اے وائس چانسلر, تو ہمارے چیئرمین صاحب بھی زبردست آدمی, میٹرک کیا ہوا ہے, اور انہوں نے 250 PhDs لمز اور MBA کو ہائر کیا ہوا ہے. تو ہم نے وہ کہتے ہیں یار صرف جمعے ہفتے کو بلاؤ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی دیم ہیئر. They should either be in سوتر منڈی and غلہ منڈی and agriculture, selling, trading. یار وہاں نکلو یار, ڈونٹ کم ایٹ دا کیمپس. سیلنگ, خریدو بیچو, ڈیزائن کرو, لکڑی والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ یار, اس کو ایڈورٹائز کرو کسی طریقے سے. شاہد یار میں نے کہا سر میں بھی یہی چاہتا ہوں. تو جناب تو وہ اب یہ ایسے اس طرح یہ چلے جائیں گے. تو MBA پروگرام از ہیڈنگ ٹورڈز دیٹ. تو یہ ہمارا ایک پیغام ہے ہاں جی ان اداروں کے لیے, ان حضرات کے لیے, کہ جناب اس سے پہلے کہ مطلب جو چیزیں ہم نے ایک بچے کو بلایا, ایک اور فینومنا جو ایمرج ہو رہا ہے, ایک اسکول ہے سیالکوٹ میں جس کا نام ہے دا بیلنس اسکول. وہاں کی جو میم ہے نا وہ ہماری اسٹوڈنٹ ہیں, کورس کیا ہوا الحمدللہ. تو انہوں نے اپنے اسکول کو اس بنیادوں پر کلاس 1 کے بچے کو کچن گارڈننگ, تھانے میں کیسے جانا ہے, بجلی کا بل کیسے دیکھنا ہے, سولر کیا ہے, ونڈ انرجی. علامہ اقبال, پہلی جماعت کے بچے کو 50 شعر آتے ہیں, 5ویں کو 500, دادا کو کیسے ڈیل کرنا ہے, اینٹی بایوٹک سے کیسے بچنا ہے, نیوٹریشن کیا ہوتی ہے. اتنا پریکٹیکل ہے, جاوا, ای کامرس, پروگرامنگ. تو 10ویں جماعت کا بچہ, کئی بچے 40-50 ہزار بنا رہے ہیں. میں نے کہا ہماری یونیورسٹی میں آؤ گے سر, آئی ڈونٹ تھنک یو ہیو سم تھنگ ٹو آفر اس. تو یہ وقت آنے والا ہے, یہ وقت, یہ جو چیزیں ہم بات کر رہے ہیں نا, یہ دوسری جماعت کے بچے کو بتانی چاہیے تھی. یہ جو آج کی گفتگو ہے, کانورسیشن, یہ ایک امی ابو کے لیے تھی کہ اپنے بیبی کو اپنے گھر میں خود رول ماڈل بن کے. تو ہمارے IBA کی فیکلٹی ممبرز ہیں جنہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا, اپنے بچوں کو لمز اور IBA بھی نہیں بھیجنا. ہاں جی, ان کو اسکلز سرٹیفکیشنز کرا کے اپنے فارم پہ کھڑا کر دیں گے. ہاں جی, ایک فیکلٹی ممبر کی بچی ہے 10 سال کی, وہ ہارورڈ سے اسکریچ کا کورس کر رہی ہے 10 سال کی. ہاں جی, یہ جناب یہ ہماری آنکھوں نے یہ انقلاب بھی دیکھنا تھا. بچی نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نا ہسٹری کی ہائٹ بتا سکتی ہوں. میں نے کہا وہ کیسے؟ سر میں نے پائتھاگورس تھیورم اپلائیڈ طریقے سے پڑھا ہے. ڈاکٹر شاہد قریشی جس نے اتنی ڈگریاں لی ہیں نا, اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ اس کو کیسے نکالنا ہے. تو یہ جو ٹرانسفارمیشنل انقلاب کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, تو اس میں ہمارا پیغام سب اسکولوں, کالج, یونیورسٹیوں کو ہے کہ جناب بی کیئرفل. آپ کے بچے بھی, اور ہم یہ جو بچے ہیں نا, ایک طوفان ہے. ہاں جی, ان کو آپ لوگ یہ مائیکل پورٹر اور سوٹ انالیسس اور یہ مڈ ٹرم اور فائنل ٹرم اور اسائنمنٹس اور یہ جو ہے نا ان کو, ہاں جی دیر گوئنگ ٹو بی, اور 60 لاکھ فیس. لاہور والوں کو اللہ ہدایت دے, 60 لاکھ. ہاں جی, کراچی والے 55 لاکھ, کراچی والے 30 لاکھ, تربیلا والے 40 لاکھ. ہاں جی, مطلب لوگ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے, میں ان کو اشارہ کر رہا ہوں. ہاں جی, وہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں نا ہر گھر سے بھٹو نکلے گا, تو ہم کہتے ہیں ہر گھر سے میمن نکلنے والا ہے. ہاں جی, پردہ, اقبال کہتے تھے پردہ چہرے سے اٹھا انجمن آشنائی کر. ہاں جی, تم یہ جو اپنی صلاحیتوں کے اوپر پردہ ڈال دیں, اس کو باہر اٹھا. چشم مہر و ماہ و نجم کو تماشائی کر, سورج چاند ستارے کو فہد بتا فہد کہ میں کون ہوں.
تھینک یو ویری مچ شاہد بھائی. اور یہ کانورسیشن نا ایز اے پیرنٹ بھی میرے لیے بڑی ٹرانسفارمیشن رہی ہے, کیونکہ آپ نے جتنی باتیں کی ہیں نا, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ انسان اپنا بیسٹ سیلف جو ہوتا ہے نا ایز اے پیرنٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس کے سامنے اس کی جنریشن ہوتی ہے جس کا بھلا وہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. تو اسکولنگ سے گزر رہے ہیں, آگے یونیورسٹی کی تیاری ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. تو آپ نے جو باتیں کی ہیں, آئی وش کہ یہ ہر پیرنٹ تک پہنچے, خاص طور پہ ماڈرن پیرنٹس تک ضرور پہنچے, کیونکہ مجھے میرا یہ بلیف ہے کہ ٹیچر سے پہلے, فیکلٹی سے پہلے پیرنٹس کی اورینٹیشن آنا ضروری ہے, تاکہ وہ اس چیز کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں. اور جب ٹیچر سمجھائیں, فیکلٹی سمجھائیں, تو ان کی سمجھ میں آئے کہ ہاں یار ہمارا جو فیوچر ہے وہ صحیح ہاتھوں میں جا رہا ہے. تو تھینک یو ویری مچ اگین. اور جو آپ نے ریسورسفلنس کی اور آج کیلکولیٹڈ رسک کی بات کی, اور سب سے بڑی بات ایمرجنٹ اسٹریٹجی کی جو بات کی, وہ میرے لیے بڑی ایک چیز امپورٹنٹ چھوٹی سی رہ گئی. بالکل. یہ جو انٹرپرینیور مینجمنٹ کا کورس ہم نے ابھی مجھے بتایا کہ وہ MBA میں نہیں پڑھا رہے. اوکے. میں نے کہا کیوں نہیں پڑھا رہے سر؟ ان کو ہم نے کارپوریٹ ورلڈ کے لیے تیار کرنا ہے. میں نے کہا او مائی گاڈ, ہے نا, وہاں بھی انٹرپرینور لوگ چاہیے ہوتا ہے نا. اچھا اب وہ ہوا یہ کہ میں بتا رہا ہوں جسٹ کوئکلی, بے شک ریکارڈ کیجیے نہ کیجیے سب. وہ مجھے ایک بچہ آئے گا, سر میں تو PNG میں کام کرتا ہوں, تو سر جب سے ایفیکچویشن پڑھی ہے نا تو پیمپرز مہنگے ہو گئے تھے تو ہم نے منگوانا بند کر دیا. آئی جسٹ یوزڈ مائی برڈ ان ہینڈ, آئی ڈیڈ اے اسمال منیمم وائبل پروڈکٹ, اور وہ کامیاب ہو گیا. تو بڑوں سے کہہ کر ہم نے یہاں مینوفیکچرنگ شروع کر دی. تو انٹرپرینورشپ کا استعمال PNG میں بھی ہوگا. ایک بچہ کے الیکٹرک کا آیا, اس نے کہا سر میں نے ایفیکچویشن تھیوری یوز کی, ٹرانسفارمر ٹیسٹنگ ہم کرتے تھے, باہر سے کراتے تھے. میں نے کہا کہ یار اتنا مہنگا ہے تو ہم ایک ان ہاؤس 2-3 لوگ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. ہم نے وہ ایکسپیریمنٹ کیا, وہ کامیاب ہو گیا, اور وہ اتنا اچھا ٹیسٹنگ کٹ بنا لی کہ ہمیں اپنے سارے کرنے شروع ہو گئے. پھر ہم نے کہا یار یہ تو اسکل ڈیولپ ہو گئی, اس اسکل کو باقیوں کو بھی سیل کر دیتے ہیں. تو وہ جو ڈپارٹمنٹ تھا اس نے وہ اپنی اسکل دوسروں کو بھی آفر کرنی شروع کر دی. تو یہ انٹرپرینورشپ صرف سیٹ کے لیے نہیں ہے, میمن کے لیے نہیں ہے, اپنے کام کے لیے نہیں ہے, یہ کارپوریشنس کے اندر بھی چاہیے. یونیلیور کے اوپر بھی پریشر ہے, PNG پر بھی پریشر ہے, ICI کو بھی ملینز آف ڈالرز اب نہیں ہیں. تو یہ اس کو ہم یہ ریکویسٹ ریسورسفل امپلائیز چاہیے, یہ ریسورسفل, کریٹو, خوش اخلاق, محبت والے, مسکرانے والے, مطلب ٹیم پلیئرز, نالج سیکرز, وہ چاہیے. تو who can let the things unfold. ہاں جی, اور پھر جناب سیرنڈپٹس انکاؤنٹرز کو اپریشیٹ کرنے والے بنے. یہ تو سب سے پہلے کرنا چاہیے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. سر ہارورڈ بزنس اسکول آخری چیز, پروفیسر کلیٹن, اس نے کتاب لکھی ہاؤ ول یو میجر یور لائف. کلیٹن کرسٹنسن, جو I have read this book. ہاؤ ول یو میجر یور لائف. اس کا آخری الفاظ وہ کہتا ہے the yardstick with which God will measure your life is not dollars. The yardstick with which God will measure your life is how you helped others become a better human being. پرپز آف لائف پر ہارورڈ MBA میں ایک کورس ہے. یہ کورس یہاں پر کیوں نہیں ہے؟ یہ میرا سوال ہے. ہاں جی, ہارورڈ کے مقلدین سے. ہاں جی, یہی جو آپ کی لرننگ ہے نا, یہ جو آپ نے آخر میں بات کی MBA پروگرامس کی, مجھے لگتا ہے کہ ایجوکیشن ہیز ٹو بی ریپلیس ود انلائٹنمنٹ ایز سون ایز پاسبل. اور یہ ایک کہتے ہیں نا کہ مین اسٹے ہے, اور یہ کرکس ہے پوری کانورسیشن کا, جس کے لیے آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو. اور انشاءاللہ کوشش ہماری رہے گی کہ ہم کچھ سیشنز اور لگائیں اور اس کو بڑا ڈگ ڈیپ کریں, کیونکہ بہت ساری سی چیزیں جو اس سے نکلتی ہیں, لیکن ٹائم کی پابندی کی وجہ سے تھوڑا سا آپ کو بھی جلدی ہے اور ہمیں بھی نکلنا ہے. تو ہم کہیں نہ کہیں 2 گھنٹے اس لیے رکھتے ہیں احتیاطاً کہ ویسے تو 1-1.5 گھنٹہ ہو ہی جاتا ہے, لیکن 2 گھنٹے بھی ہو جائے تو کم از کم وہ پروڈکٹیو 2 گھنٹے ہوں, جو کہ ڈیفینیٹلی آپ کے کیس میں ہمیشہ کئی لیمونیڈ سیرنڈپٹس چیزیں ہوئیں. آئی نیور تھاٹ کہ میں ایسی بات کر سکوں گا. اچھی بات ہے, یہ خدا کی عظمت کی نشانی ہے. یہی گول ہوتا ہے, اور اللہ کا شکر ہے وی ہیو اچیو دیٹ. تو انشاءاللہ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اپنی رائے سے. اور ڈاکٹر شاہد قریشی کا جو بھی ان کے کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں, ان کی ویب سائٹس ہیں, وہ ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ ڈائریکٹ ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. اور اگلے ایپیسوڈ کے لیے ہمیں اجازت دیں. انشاءاللہ جب بھی موقع ملا ویل ہیو ہم آن بورڈ اگین. جب تک کے لیے خدا حافظ.